अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आवाज़ आ रही है मेरी आप लोगों को? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा जी, जी ठीक है, उस्ताद आ रही है। ठीक इंशाअल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी क्या आ रही है क्या अच्छा जी, क्या हाल है आपके? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। सही। आप ठीक है? चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, चाय का कप पी के बैठी हूँ। और मेरे हाथ में चाय का कप है। अच्छा, तो शुरू करते हैं इंशाल्लाह क्लास फिर। और पीछे का रिवाइज करने की जरूरत है, आगे चलेंगे इंशाल्लाह, ताकि हमारा आज का लेसन कंप्लीट हो जाए ना, थोड़ा बड़ा है। तो ये वाला मैंने पिछली दफा करा ही दिया था पूरा आपको, जाते जाते जो था ना, ये आपके पॉइंट्स टू रिमेम्बर, और इनके अंदर जो रूल्स हैं वो मैं अभी इंशाल्लाह आप लोगों को दोबारा एक दफा रिवाइज करवा दूंगी नेक्स्ट लेसन के अंदर ही। तो हम शुरू करते हैं लेसन नंबर 10। अच्छा जी, कौन पढ़ेगा? यास्मीन आप आइए। यास्मीन रेडी है? सुफी आप पढ़ लें। जी ओके। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अद-दर्सुल आशिरु, लेसन नंबर 10। हामिदुन मन अंता। हामिद, हु आर यू? मुहम्मदुन, मुहम्मद। अना तालिबुन बिल जामियाती, आई एम स्टूडेंट ऑफ यूनिवर्सिटी। हामिदुन आ अंता तालिबुन जदीदुन, are you student, are you a new student? Muhammadun, Muhammad, naam, yes. Ana talibun jadidun, I am a new student. Hamidun, Hamid, min, ये min है या man है? min aina anta. आईना के साथ min नहीं आता, मन नहीं आता। Okay. Min aina anta, from where you are? Muhammadun, ana minal Hindi, I am from India. Hamidun, Hamid, masmuka, what is your name? Muhammadun, ismi Muhammadun, my name is Muhammad. Hamidun, Hamid, waman hadal fatil lazi muaka. Fatil lazi का क्या मतलब? फतल्लाजी फतल लजी माका क्या मतलब? वमन हाजल फतल्ला, फता क्या होता है? अल फता, फितियतुन, अल फितियतु क्या फता होता है? तो जीत होती है। फतह होते, वो फाता हा होता है मेरी बहन, हा भी होता है उसमें, ये हा भी हलवे वाली होती है उसमें। ये फतह है, ठीक है, अल फतह। तो ये अल फतह होता है, ये वाहिद है किसका? फितियतुन का। सूरतुल कहफ में भी आप पढ़ते हैं, जो जुम्मे को पढ़ते हैं उसके अंदर आप पढ़ते हैं ना फितियतुन का लफ्ज, तो उसका ये वाहिद है। और आप कितनी बार पढ़ चुके हैं? तो क्या मीनिंग हुआ उसका? वमन हाजल फतल्लाजी मा का, और कौन है ये? और आपके और कौन है ये? आपके साथ जो है वो कौन है? हाँ, तो वो कौन है तो मन हो गया ना। ओके, वमन आपका वो लड़का कौन है? हाँ, यंग मैन। यंग मैन, सो फती का मतलब है यंग मैन। वमन हाजल फतिल लजी माका, और हु एंड हु is this young man with you? हाँ, with you, that is with you, या कुछ भी कह सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे रूल बता देती हूँ। मोहम्मद अगर यहाँ पर ह्यूमन होगा ना पीछे, तो अल्लाह जी का मानी होगा हु, ठीक है? ओके, ये ह्यूमन है। फता कौन है? ह्यूमन है, पर्सन है ये। लेकिन अगर पीछे किताब होगी या कुछ इस तरह का ऑब्जेक्ट होगा, तो फिर इसका मीनिंग क्या होगा? विच। विच इसके दो मीनिंग होते हैं, विच भी होता है और हु भी होता है। किसका मीनिंग? ये अल्लाजी का। पीछे अगर पर्सन होगा, कोई भी पर्सन होगा, तो हु में, हाँ, और अगर ऑब्जेक्ट होगा तो विच होगा, ठीक है? विच,
Yeah. अच्छा And who is this young man who is with you? हम्म, Muhammad huwa zamili. This is my friend. Hamidun Hamid huwa aidan हुआ min का मीनिंग al-Hindi. दिस तो नहीं होता, हाजा का मीनिंग दिस होता है, That दैट भी नहीं कहेंगे, आदमी के लिए दैट कैसे, दैट तो जाली का होता है, he is my friend. Okay. हाँ तो फर्क करें ना, ये हुआ प्रोनाउन है ना. Okay. ठीक है. Muhammadun Muhammad huwa zamili. He is my friend. Hamidun Hamid huwa aidan min al-Hindi. He is also from India. Muhammadun Muhammad la nahi huwa min al-Yabani. He is from Japan. Hamidun Hamid masmuhu. What is his name? Muhammadun Muhammad ismuhu Hamzatun. His name is Hamza. Hamidun Hamid ma lughatuka ya Muhammad. What is your language, O Muhammad? Muhammadun Muhammad lughatil Urdiyatu. My language is Urdu. Hamidun आगे को नेक्स्ट और Hamidun पढ़ने, Hamid बहुत hiya सिस्टर्स हैं, lughat. आप पढ़ने, शनाज आप आ जाएं, नेक्स्ट पढ़ने. जज़ाकिल्लाह खैर सुफिया, आपने ओपनिंग की. वही थी. ओके, अल्लाह खैर करे. चलें आगे हैं, शनाज आप आ जाएं, क्यों नहीं आ रही? उमैरा असलम आप आ जाएं, मैं एक बार आवाज दूंगी. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. चलिए पढ़िए उमैरा. हामिदुन आइना अबूका या मोहम्मद. हामिद नहीं, आप यहाँ से पढ़िए ना, ये अगले पेज से पढ़िए. हाँ, यहाँ से पढ़िए. मोहम्मदुन से. हामिदुन से. हामिदुन अहिया लुगतुन सहलतुन. क्या तुम्हारी जुबान आसान है? मोहम्मदुन नाम हिया तुम्हारी लुगतुन कहाँ से आ सहलतुन. गई मेरी बहन, तुम्हारी कहाँ से आ गई? अहिया, इज दिस भी नहीं कहेंगे, इज इट. दिस इसलिए दिस क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि ये प्रोनाउन है ना. और दिस क्या होता है वो, हाँ दिस जो होता है वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है. हाजा और हाजी क्या होते हैं, वो भी प्रोनाउन होते हैं, बट वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं. ठीक है, हाजा हाजी ही ज़ालिका तिलका, ठीक है. बट ये क्या है, ये आपके पर्सनल प्रोनाउन है. हुआ ही या, ठीक है ना, होम, ये सारे आपके क्या है, ये पर्सनल प्रोनाउन है. तो इनका जो मीनिंग है वो भी ही शी और दे होगा ना. ही शी दे. अब यहाँ पर चूंकि आगे क्या आ रही है, लैंग्वेज आ रही है, ऑब्जेक्ट आ रहा है कोई, ठीक है, तो इसका मीनिंग हम शी तो नहीं करेंगे ना. इज शी इजी लैंग्वेज, एन इजी लैंग्वेज, ये तो नहीं करेंगे ना. Is it a easy language? क्या ये आसान जुबान? Is it an easy language? ये जो आर्टिकल्स होते हैं ये लगाना नहीं भूलना जुमले में. आर्टिकल्स क्या होते हैं? आर्टिकल्स ये होते हैं, हाँ, आ होता है, एन होता है और दा होता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जुमले में. दा कब लगाते हैं वो आपको पता है, और एन कब लगाते हैं और आ कब लगाते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए. तनवीन आएगी तो आ, अगर यहाँ पे जैसे यहाँ पर भी तनवीन ही आ रही है, बट यहाँ पर एन इजी लैंग्वेज, तो इंग्लिश में क्या लगाएंगे, एन इजी. क्योंकि ये जो आगे वर्ड आ रहा है ये ई से शुरू हो रहा है. ये तो आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा ना इतना कि ये कौन से होते हैं. जी. कुछ वर्ड होते हैं, 5 लेटर्स होते हैं जिनसे पहले एन लगता है. एन एग, एन एलिफेंट, ये एन एप्पल है ना, एप्पल के साथ ए होता है. ई आई ओ यू, मुझे अभी तक नहीं भूला है, बचपन में पढ़े थे. ए ई आई ओ यू, ये जो होते हैं इनके पीछे, ये इससे वर्ड शुरू होगा तो पीछे एन लगेगा. और दा कहाँ पर आएगा, जब अलिफ लाम वाला लफ्ज होगा. डेफिनेट अच्छा, डेफिनेट आर्टिकल के लिए क्या आता है, आर्टिकल नहीं, ये सारे मैं बता रही हूँ. ये डेफिनेट आर्टिकल है और ये दोनों इनडेफिनेट आर्टिकल हैं. ये वाले जो हैं दोनों इनडेफिनेट के साथ आएंगे. बट जो वर्ड इन 5 लेटर से शुरू होगा ना, ए ई आई ओ यू, उनके साथ तो एन आएगा. ठीक है, जो वर्ड शुरू होगा इनसे लेटर से, ए ई आई ओ यू, उनके साथ एन आएगा, और बाकी सबके साथ जो होगा वो ए आएगा. ठीक है, आ. तो अब दा कब आएगा, जब आपका डेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट वाला वर्ड, डेफिनेट वर्ड होगा जिसके ऊपर डेफिनेट आर्टिकल आएगा. डेफिनेट आर्टिकल होता क्या है, अलिफ लाम जिसके साथ हो. हाँ, वेरी गुड, माशाल्लाह. और जिसके ऊपर तनवीन होगी इनडेफिनेट आर्टिकल होता है. तो इनडेफिनेट आर्टिकल के लिए आप ए और एन यूज करेंगे, और दा किसके लिए, सबके लिए जो डेफिनेट आर्टिकल होगा.
ठीक है, लेकिन जो नाउन होते हैं ना, ठीक। मसलन हामिद, मोहम्मद, उनके पीछे दा नहीं लगा सकते। जिनके ऊपर डेफिनेट आर्टिकल अल लगा होगा ना, उसी का मीनिंग आप दा करेंगे, बाकी किसी का भी नहीं करेंगे। ना हाजा का करेंगे, ये भी डेफिनेट होते हैं, प्रोनाउन भी डेफिनेट होते हैं, बट उनके साथ हम उनके ऊपर अलिफ लाम नहीं लगा, इसलिए उनका मीनिंग दा में नहीं करेंगे। जिनके साथ डेफिनेट आर्टिकल लगा होगा अल, उसी का मीनिंग दा में करेंगे, और जिनके साथ तनवीन लगी होगी आ और एन में करेंगे। क्लियर है बात? चलिए ठीक। इंशाल्लाह। उर्दू में मतलब हम लोग अगर करेंगे तो कहेंगे कि एक। हाँ, एक, इसका भी एक करेंगे, इसका भी एक करेंगे, ठीक है। और सिर्फ ठीक। इंग्लिश में जब ट्रांसलेशन करते हैं तब मैं बता रही हूँ, ए और आ और एन लगाते हैं और दा लगाते हैं, इनको कहते हैं आर्टिकल्स तीनों। ये डेफिनेट आर्टिकल है, ये दोनों इनडेफिनेट आर्टिकल है। तनवीन आएगी तो ये लगाएंगे इंग्लिश में, और जिसके ऊपर डेफिनेट आर्टिकल अल आएगा उसका दा मीनिंग, अल किताब दा बुक, ठीक है। और जी। इनके साथ क्या होगा, आ बुक। चलिए सही। मुहम्मदुन मोहम्मद नाम, हिया लुगतुन सहलतुन, इट इज अ easy language. an easy language. An easy language. It is an easy language. हामिदुन हामिद व हमज़तु मा लुगतु, और हमजा तुम्हारी जुबान क्या है? ठीक है। मुहम्मदुन लुगतुल लुगतुल, नहीं तुम्हारी नहीं, हिज आएगा ना, मा His language, लुगतुहु। हाँ, जज़ाकिल्लाह जज़ाकिल्लाह। जाएगा हिज आएगा। हाँ ठीक है, मा लुगतुहु, what is your language? सही। What is your language? नहीं, व्हाट इज हिज एंड हाँ, हमजा, व्हाट इज सॉरी, हिज लैंग्वेज? अगर ये होता ना लुगतुका, ठीक है, तो तब होता योर सही। लैंग्वेज, अब आएगा हिज लैंग्वेज। ठीक। लुगतुल बानियतु, उसकी जुबान जो है वो जापानी है। याबानियतु, जापानी है। वहिया लुगतुन सअबतुन, और ये एक मुश्किल जुबान है। इट इज हाँ, अभी या तो इंग्लिश में तर्जमा करें या उर्दू में, तो यहाँ पे ये तर्जमा नहीं करें ना, ये दिस तो नहीं है ना, हाजे ही भी नहीं है, उनका तर्जमा होता है ये, ही या प्रोनाउन है, उसका तर्जमा होगा वो, और वो क्या है? और वो एक क्या है? मुश्किल जुबान है। आसान लैंग्वेज है। इंग्लिश में करेंगे तो इट, उर्दू में करेंगे तो वो एक आसान लैंग्वेज है। आगे। अच्छा। हामिदुन आइन अबू का या मोहम्मदुन या मोहम्मदू, तुम्हारे वालिद कहाँ हैं? मोहम्मद, ठीक है। मोहम्मदुन अबी कुवैती, मेरे वालिद कुवैत में है, कुवैत में है। हुआ तबीबुन शहीरुन, वो एक मशहूर डॉक्टर है। हामिदुन व आइना उम्मा का, और तुम्हारी वालदा कहाँ है? बाय उम्मा का, मुंह से ही नहीं निकल रहा। उम्मा का, उम्मू का, उम्मू का, उम्मू का। उम्मुन होता है ना, तो जब मुदाफ बनता है उम्मुन तो एक तन उसका दमा गिर जाता है, ये मुदाफ इलैह है ना, उम्मू का, जिसके ऊपर तनवीन ना आए ना, अलिफ लाम भी ना, और मुदाफ बन जाता है, उसके आगे चाहे ज़मीर हो चाहे कोई नाउन हो, वो मुदाफ इलैह ही होता है। योर लैंग्वेज, योर मॉम, वेयर इज योर मॉम? मोहम्मदुन मोहम्मद हिया आइदन फिल कुवैती मायाबी, वो मेरे वालिद के साथ हैं कुवैत में। हिया मुदर्रिसतुन हुनाका, वो वहाँ पे उस्तानी है। उस्तानी है। आइदन का मीनिंग क्या होता है? आइदन कब से? कब से? भी ऑल्सो। अच्छा, आइदन आल्सो। अगर आप इंग्लिश, अगर आप लोग माशाल्लाह बाहर नहीं रहते तो आपको तो इंग्लिश आनी चाहिए ना, आप इंग्लिश में ट्रांसलेशन करें, आप अपने बच्चों को फिर इंग्लिश में बताएंगी। हम इंग्लिश, हम आए आपकी उर्दू क्लास में इसलिए कि हम लोगों को इंग्लिश भूल गई। इंग्लिश भूल गई, यहाँ इंग्लिश भूल गई, यहाँ पे इंग्लिश का बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है। हम जर्मनी में है, तो यहाँ पे जर्मन सीखते सीखते हमें इंग्लिश भी भूल गई और जर्मन भी नहीं आई, तो हम लोगों ने कहा इसलिए लोग वहां से वापस आ जाते हैं। मेरा एक भतीजा गया था, मेरे देवर का बेटा है, तो वो वहां गया पढ़ने के लिए, तो उन्होंने कहा यहाँ पे अगर रहना है तो ये लैंग्वेज जरूर सीखनी है, जर्मनी। तो बिल्कुल बेचारा वहां से छोड़ छाड़ गया, कहते हैं कि मैं पढ़ाई क्या करता हूँ, मुझे जर्मनी लैंग्वेज ही नहीं आई। तो फिर छोड़ 1-2 साल में खर्चा वर्चा करके बाप का वो वापस आ गया, तो कहता है नहीं, ये जर्मनी लैंग्वेज तो बहुत मुश्किल है। तो अब यही है कि आप
अब आप जर्मनी सीखें फिर उर्दू और जर्मनी, नहीं तो उर्दू भी भूल जाएंगे। हम जर्मन बोलेंगे आपको समझ नहीं आएगी नहीं क्योंकि हम हमें खुद नहीं आएगी। हाँ नहीं अभी आपको खुद भी नहीं आती तो मुझे भी कंफ्यूज नहीं करना। मैं यहाँ पे एक चौथी लैंग्वेज आ जाएगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, आगे 2-3 हैंडल नहीं हो रही। तो ही या एदन इट, अच्छा आप उर्दू में करने फिर वो, अच्छा इसका मतलब भी होता है, ठीक है। ऑल्सो का सही। मतलब भी, मैं इंग्लिश वो में भी बताऊंगी ना तो कुवैत आपको में है मेरे वालिद के ऑल्सो, साथ। और इतना तो आपको आता ही होगा ना, आपको इंग्लिश याद ठीक करवा है। देती हूँ ना वापस, क्या हुआ इंग्लिश याद कर। ऑल्सो सॉरी आपने बोला। का ऑल्सो का मतलब भी होता है, भी। जी जी वो तो भी। मैं हाँ तो मैं सोची थी थोड़ी थोड़ी इंग्लिश, अब तो पाकिस्तान में भी फुल इंग्लिश बोली जाती है। नहीं शायद आज दिमाग अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा आगे चलिए, आगे मैं किसी और से पढ़वा हाँ लूँ, थोड़ा सा किसी और से जी पढ़वा जी लूँ। पढ़ा दो। आप सुनिए गौर से क्योंकि माइक पे आके थोड़ी गड़बड़ होती है। ओके ओके। यास्मीन आप आएंगी? अच्छा यास्मीन यार हमारा आप आ जाए। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद। वालेकुम अस्सलाम। محمد هي أيضا في الكويت مع أبي. هي مدرسة هناك. محمد هي أيضا वो भी في الكويت کویت میں ہے مع أبي میرے ابو کے ساتھ. गुड। هي مدرسة وہ استانی ہے. هناك کا مطلب ओवर देयर, देयर वो वो एक एक उस्तानी है उस्तानी है वहां वहाँ पर, वहां पर। अगर सिर्फ आपका होगा ना हुना तो उसका मतलब होगा यहाँ पर, यहाँ सिर्फ यहाँ भी कह सकते हैं, सिर्फ वहां भी होना. कहते हैं, पर की जरूरत नहीं है। सही. और सिर्फ हुना होगा तो उसका होना मतलब का यहाँ, वहाँ. सिर्फ हुना होगा तो यहाँ। ठीक है, बात को गौर से सुन लिया करें एक दफा। मुदरिसतुन, आपने इसको मुदरिसतु पढ़ा है ना, क्यों पढ़ा? अलिफ लाम तो आ नहीं रहा, तो आपने मुदरिसतुन. तुन। हाँ. ठीक है आगे पढ़िए। ये होना का मतलब वहाँ है. वहां कुवैत में यानी कि। हामिद. सही. हामिदुन अज़हबता इलल कुवैती या मोहम्मदुन. क्या आज ज़हबता, आज हाँ हाँ, क्या आप गए हैं? आप गए हैं? क्या आप गए हैं इलल कुवैती कुवैत या मोहम्मदुन या मोहम्मद. नहीं ए मोहम्मद. मोहम्मदुन नाम जी हाँ. ज़हबतु मैं गया हूँ. अच्छा ये ज़हाबा नहीं है, तीनों पे जबर नहीं है, ज़हबतु। ज़हबतु. यहाँ पे भी ज़हबता था, यहाँ ज़हबता था और यहाँ ज़हबतु है। क्या आप गए हैं? और यहाँ पर क्या होगा? यस आई वेंट, और I went. हाँ मैं गया हूँ, जी हाँ मैं गया हूँ। ठीक है आगे। ये जो ता होती है ना, इस पे जब डिफरेंट अगर हरकत आती है तो डिफरेंट मीनिंग हो जाता है। ये जब इसके ऊपर जबर था तो क्या इसको हमने किया, इसका क्या किया? अंता, अंता पे जबर होती है ना, अंता का क्या मीनिंग होता है? अंता का मतलब यू होता है ना, अंता यू होता है ना, तो ता का मीनिंग भी क्या होगा? ता पे जबर होगी तो यू ही होगा, तुम. सही. हाँ हाँ तुम। और अगर ता पे पेश आ, इस पे ता पे पेश आ जाएगी तो फिर मैं ता पे पेश आएगी तो उसका मीनिंग मैं होगा, ता पे जबर आएगी तो तुम। ठीक है सही. यानी तू का मीनिंग मैं होगा, उल्टा होगा। तू का मीनिंग क्या होगा? मैं होगा। मैं. हाँ उर्दू में जाके मैं हो जाएगा। तू का मीनिंग अरबी में तू हो, ता पे पेश हो, तो उर्दू में मीनिंग जो होता है मैं हो जाता है, अना हो जाता है। अना का मतलब मैं होता है ना, अना बन जाता है। चले जी जी. हामिदुन व ज़मीलु का आइना अबूहु. व ज़मीलु का क्या मतलब? जमील क्या होता है? क्लासमेट, एंड योर क्लासमेट. And your classmate. आइना अबूहु. आइना अबूहु. उनके वालिद कहाँ हैं? गुड.
ان کے ابو کہاں ہوتے ہیں؟ محمدن ابو فل یابانی، محمد کے ابو جو ہیں وہ جاپان میں ہوتے ہیں. ہوا تاجر کبیر، وہ بڑے تاجر ہیں. حامد الکا اخن یا محمد، الکا کا مطلب نہیں ڈو آتا یو مجھے. ہیو اے بردر، یعنی اچھا کیا تمہارا بھائی ہے او محمد؟ کیا تمہارا بھائی ہے او محمد؟ محمد نعم لی اخ واحد اسمہ اسامۃ وہو معی ہنا فی المدینۃ المنورۃ. بس یہاں پہ اسٹاپ آ گیا نا، جہاں جہاں اسٹاپ آتا ہے وہاں نام رکا کریں. نام یس اسٹاپ ہے نا، یس یہ فل اسٹاپ ہوتا ہے. صحیح نام یس، لی اخن واحد آئی ہیو، یعنی میرا کیا ہے، لی کا مطلب I have میرا اخن بھائی، واحد ایک ہے. ہاں میرا ایک بھائی ہے. الٹا ترجمہ کریں گے اردو میں، میرا ایک بھائی ہے صحیح. اسمہ اسمہ اسامۃ، جس کا نام اسامہ ہے. اس کا نام اسامہ ہے. اس کا نام اسامہ ہے. اور اور وہ معی ہونا فی المدینۃ المنورۃ. اور وہ میرے ساتھ ما کا مطلب ہوتا ہے ان اللہ مع الصابرین. ما کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، ٹھیک ہے. ما کا مطلب ہے ساتھ، اور یہ ظرف ہے، ٹھیک ہے، ساتھ. اور یا ساتھ یا لگا دیں گے تو یا کا مطلب تو میں ہوتا ہے نا، میرے ساتھ. اور وہ میرے ساتھ یہاں ہے. ہونا یہاں کا مطلب ہونا کا مطلب یہاں ہوتا ہے نا، ابھی بتایا تھا نا. ہونا کا مطلب وہاں ہوتا ہے نا. جب ہونا کا لگا ہوتا ہے تو وہاں ہوتا ہے، جب ہونا ہوتا ہے تو یہاں ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو ہونا کا مطلب یہاں فی المدینۃ المنورۃ، مدینہ منورہ میں. اور وہ میرے ساتھ یہاں مدینہ منورہ میں ہے. اور وہ میرے ساتھ یہاں اور وہ میرے ساتھ مدینہ منورہ میں ہے. یہاں بھی لگائے نا، یہاں بھی لگائے نا. ہونا کا مطلب نہیں کرنا آپ نے، ہونا کا بھی کرنا ہے نا یہاں، ٹھیک ہے. ہر ورڈ کا نہیں تھا، وہ تو ماں ہے نا یہاں. نہیں وہ تو مئی کا، وہ ماں کا تھا. ہاں ہر ایک کا ترجمہ لگائے نا، کوئی بات نہیں. اچھا ابھی یہاں پہ کس کی طرف کیا کہہ رہا ہے؟ وہوا کی ضمیر کی طرف جا رہی ہے. وہ کون ہے میرے ساتھ مدینہ منورہ میں؟ بھائی اسامہ کی طرف جا رہی ہے نا ضمیر، بھائی اس کا جو ہے، اخون جو اس کا ہے وہ وہاں پہ اس کے ساتھ ہے. آگے ولی اختن واحدۃ اسمہا زینب، اور میری بہن ہے، ایک بہن ہے، اسمہا اس کا نام زینب ہے، اس کا نام زینب ہے. وہیا اور وہ فی العراقی عراق میں ہے، مع زوجہا اپنے زوج کے ساتھ، خاوند کے ساتھ. ہاں زوجہا ہسبینڈ کے ساتھ، ٹھیک ہے نا. زوجہا مہندس، اس کا شوہر انجینئر ہے. جی اب یہ ہا کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ یہ بہن کی طرف جا رہی ہے. ہاں بہن کی طرف. کس کی طرف؟ زینب کی طرف. اور یہ ہیا کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ اور وہ عراق میں ہے. عراق میں کون ہے؟ بہن ہے. بہن اس زینب ہی ہے نا، ٹھیک ہے نا. محمد بتا رہا ہے کہ میرے لیے ایک بہن ہے، اس کا نام زینب ہے، اور وہ عراق میں ہے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ. اور اس کے ہسبینڈ کیا ہے؟ مہندس، ٹھیک ہے، انجینئر ہے. اب یہاں پہ اس نے کوشچن کیا کیا تھا؟ کیا تمہارا ایک بھائی ہے؟ میں نے نہیں، مطلب محمد نے کیا کوشچن کیا تھا؟ یہاں پہ حامد نے آپ کی کوشچن کیا آواز تھا. کٹ رہی ہے. اچھا ٹھیک ہو جاتی ہے ابھی، سب کے پاس کٹ رہی ہے. اچھا تو یہاں پر حامد نے سوال کیا تھا اللہ کا اخن یا محمد، ٹھیک ہے. اب یہ محمد نے اتنا بڑا جواب دے دیا، پوری اس نے تو پوچھا تو صرف تمہارا بھائی ہے، صحیح.
تو محمد نے کیا کیا؟ محمد نے پورا بہن کے بارے میں بتا دیا، اس کے ہسبینڈ کے بارے میں بھی بتا دیا، بھائی کے بارے میں بھی، نام بھی بتا دیا، کتنا ڈیٹیل سے جواب دیا اس نے. آواز ٹھیک آ رہی ہے میری؟ چلیے کوئی اور سسٹر لے لیں ابھی. جی جی ہاں جی، میری آواز ٹھیک آ رہی ہے ابھی؟ آپ کی ابھی ٹھیک آئی ہے، اس سے پہلے تھوڑی مجھے مطلب یہ ساری تقریباً کٹ کٹ کے آئی ہے. اچھا آپ ریکارڈنگ سن لیجیے گا، ریکارڈنگ میں آواز صحیح جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہاں سے یہ پارٹ صحیح. آپ دوبارہ سن لیجیے گا، ٹھیک ہے؟ اچھا جی اب کوئی اور پڑھ لے اسی پارٹ کو آ کے. میں کس کا نام لوں؟ آپ لوگ مائک پہ آتے ہی نہیں ہیں. شناز ہیں، یاسمین ہے. جی ہم پڑھے. پڑھیے شناز، کہاں تھیں آپ؟ چلیے. جی. محمد نعم لی اخ واحد، ہاں میرا ایک بھائی ہے. اسمہ اسامۃ، اس کا نام اسامہ ہے. وہو معیا ہناکا، ہناکا تو نہیں ہے. وہو معیا ہنا، اور وہ ساتھ ہے. میرے ساتھ ہے. مائی ہے وہاں، نا. اور وہ میرے ساتھ ہے وہاں. وہاں نہیں، یہاں یہ لکھا ہوا بھی گیا. آپ کلاس میں نہیں تھی نا. یہاں وہاں جو ہوتا ہے نا وہ کیا ہوتا ہے؟ وہاں کے لیے کیا ہوتا ہے لفظ؟ ہناکا. ہناکا. تو دیکھ کے ترجمہ کرنا ہے نا، ٹھیک ہے؟ اچھا ہنا اور فی المدینۃ المنورتی، مدینہ منورہ میں. ولی اختن، اور میری ایک بہن ہے. واحدۃ اسمہا زینب، اس کا نام زینب ہے. وہی فی العراقی، اور وہ عراق میں ہے. مع زوجہا، اس کے شوہر کے ساتھ. زوجہا مہندس، اس کے شوہر انجینئر ہے. اچھا یہاں پہ صرف ما آیا ہے عندک سیارۃ یا اخی، اور یہاں پہ کیا ما تمہارے ای آیا پاس. ہے. جی. حامد حامد عندک، کیا تمہارے پاس. سیارۃ یا اخی، ایک گاڑی ہے اے میرے بھائی. محمد لا، نہیں. ما عندی سیارۃ، میرے پاس کوئی گاڑی نہیں. عندی دراجۃ، میرے پاس سائیکل ہے. حمزۃ عندہ سیارۃ، حمزہ اس کے پاس گاڑی ہے. عندہ اس کے پاس گاڑی ہے. اچھا جی، کوشچن کرنے سے پہلے ہم اس کو ایک دفعہ اور پڑھ لیتے ہیں. کون آئے گا پڑھنے کے لیے؟ میں پڑھ دوں؟ پڑھ دے. اچھا صحیح کر کے ترجمہ کرنا ہے اور سمجھ کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ میں اس میں سے کوشچن بھی کروں گی پھر. اور معا کیا ہوتا ہے؟ یہ ظرف ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہمیشہ یہ مضاف بن کے آتا ہے. اس کے آگے یہ مضاف بن کے آتا ہے. اس پر الف لام اور تنوین نہیں ہے، یہ ہمیشہ مضاف بنتا ہے. چاہے اس کے بعد ضمیر آئے تب بھی، اور نون آئے تب بھی. یہاں پر معا کے بعد نون آ رہا ہے، یہاں بھی مرکب اضافی بن رہا ہے معا زوجی، اور یہاں پر معائی، یہ بھی مرکب اضافی بن رہا ہے. چلیے اب آپ پڑھیے شروع سے. یہیں سے محمد سے، یہاں سے حامد سے پڑھ لیں. حامد الکا اخ یا محمد، کیا آپ کا کوئی بھائی ہے اے محمد؟ محمد نعم، جی ہاں. لی اخ واحد، میرا ایک بھائی ہے. اسمہ اسامۃ، اس کا نام اسامہ ہے. وہ اور وہ معیا ہنا، وہ ہمارے ساتھ ہے، وہ یہاں ہمارے ساتھ ہے. فی المدینۃ المنورۃ، مدینہ منورہ میں. ولی اخت واحدۃ، اور میری ایک بہن ہے. اسمہا زینب، اس کا نام زینب ہے. وہی فی العراقی مع زوجہا، اور وہ عراق میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ہے. زوجہا مہندس، اور اس کے ہسبینڈ کا نام زوجہا مہندس، اور اس کا ہسبینڈ ایک انجینئر ہے. حامد عندک سیارۃ یا اخی،
کیا آپ کے پاس ایک گاڑی ہے او میرے بھائی، یا اے میرے بھائی محمد محمد لا نہیں، ما اندی سیارتن میرے پاس گاڑی نہیں ہے، اندی دراجتن میرے پاس ایک سائیکل ہے، حمزہ اندہ سیارتی اس کے پاس گاڑی ہے. ٹھیک ہے صحیح. چلیے ابھی کوشچن آنسر پہ چلے. اچھا اس میں یہ مرکب کون سا ہے؟ یہ معرفہ پلس معرفہ کون سا مرکب بن رہا ہے صوفیہ؟ یہ نعت منعوت ہے. ہاں منعوت نعت ہوتا ہے، نعت منعوت بھی بول سکتے ہیں. ہاں موصوف صفت موصوف جو بھی بولیں. ٹھیک ہے. اچھا مرکب توصیفی ہے بہرحال. اور یہاں پہ اختن واحدتن یہ کون سا مرکب ہے؟ اختن واحدتن بھی یہی ہے، یہی ہے مرکب. یہ نکرہ ہے اور وہ معرفہ ہے. جب دونوں سیم ہوتے ہیں نکرہ معرفہ تو وہ آپس میں مرکب توصیفی بنتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اس میں جو ہے اخن واحدن یہ بھی مرکب توصیفی ہے. جی یہ بھی ہے. اور اسم وہ کون سا مرکب ہے؟ his name. جی ضمیر اٹیچ ہوا ہے تو یہ مضاف ہی آ جائے. ہاں ضمیر اٹیچ ہو یا نون اٹیچ ہو. یہاں پہ دیکھیں مع کے ساتھ ضمیر اٹیچ ہوئی ہے تو یہ بھی مرکب اضافی ہے. اور مع زوجی کنچے کسرہ کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ یہ بھی مرکب اضافی ہے. یہ اضافی ہے. اور پھر زوجی ہا بھی مرکب اضافی ہے. ٹھیک ہے. زوجو ہا بھی مرکب اضافی ہے. اچھا زوجو پہ زبر آ رہی ہے، زوجی پہ زیر آ رہی ہے، کیوں؟ زوجی کیونکہ ماں کی وجہ سے. ماں کی وجہ سے. ٹھیک ہے. وہ ہمیشہ کیا کرتا ہے؟ زیر دیتا ہے. زیر دے دیتا ہے. یہ حرف جر تو نہیں ہوتا لیکن یہ ظرف بھی زیر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اور یہ مرکب اضافی بناتے ہیں. جبکہ حرف جر جو ہوتا ہے وہ بھی زیر دیتا ہے لیکن وہ مرکب جاری بناتا ہے. فی العراقی جو ہے یہ فی تو ظرف نہیں ہے نا، حرف جر ہے تو یہ آپ کا مرکب جاری بنے گا. زوجوہا یہاں پہ پیچھے کچھ نہیں آ رہا، نیا جملہ شروع ہوا ہے جی تو اس لیے زوجو آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا. ہاں مضاف تو یہ بھی ہے، مضاف یہ بھی ہے بٹ اس پہ زیر آ رہی ہے اس کی وجہ سے، اور اس پہ نہیں آ رہی کیونکہ پیچھے کچھ نہیں آ رہا. پیچھے کچھ نہیں آ رہا ہو تو پیش ہی آتا ہے. زوجوہا اس کے ہسبینڈ، تو یہ مرکب اضافی ہے. اور مرکب اضافی بن کے کیا بن رہا ہے یہاں پہ؟ کہاں پہ؟ زوجوہا مہندس سن میں زوجوہا کیا بن رہا ہے؟ مرکب اضافی بن رہا ہے نا. ہاں بن رہا ہے نا، لیکن اس کے بعد جملے میں کیا اسٹیٹس اس کا؟ یہ کیا نام ہے، کمپلیٹ جملہ ہے his husband is. ہاں تو کمپلیٹ جملے کے دو پارٹ ہوتے ہیں نا. یہ جی وہ فریز سینٹینس بن رہا ہے، فریز خبر بن رہی ہے. فریز خبر، فریز خبر کیا ہوتی ہے؟ مبتدا بن رہا ہے زوجو اور یہ خبر بن رہی ہے. خبر تو ون ورڈ آ رہی ہے، فریز تو آ ہی نہیں رہی. صحیح. خبر تو ون ورڈ آ رہی ہے. زوجوہا یہ فریز بن کے مرکب اضافی بن کے مبتدا بن رہا ہے. خبر تو ون ورڈ ہے. خبر ون ورڈ بھی آ سکتی ہے، فریز بھی آ سکتی ہے، جملہ بن کے بھی خبر آ سکتی ہے، مرکب تام بن کے بھی خبر آ سکتی ہے، یعنی جملہ بن کے بھی خبر آ سکتی ہے. تو خبر جو ہوتی ہے وہ کس طرح سے آ سکتی ہے؟ خبر ون ورڈ بھی آ سکتی ہے جیسے مہندسن آ رہی ہے، اور خبر جو ہے نا وہ آپ کی مرکب جاری بن کے، مرکب جاری بھی بن کے آ سکتی ہے نا، اور یعنی فریز بن کے بھی آ سکتی ہے. ان شارٹ جیسے فی العراقی. ہاں تو یہ آپ کی خبر بن رہی ہے نا، مرکب جاری بن کے فریز بن رہی ہے، یہ مبتدا بن رہا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے آپ کو دیکھنا ہے کہ خبر کیا کیا بن سکتی ہے. خبر بہت ساری چیزیں بن سکتی ہیں. ٹھیک. خبر شروع میں بھی آ سکتی ہے، جب مرکب جاری ہوگا نا تب تو شروع میں ہی شروع میں بھی آئے گی تو خبر ہی بنے گی. ٹھیک ہے. یہاں پر تو یہ مرکب جاری بعد میں خبر بن رہا ہے نا، یہاں اپنی جگہ پہ بن رہا ہے، مبتدا پہلے آ رہا ہے. بٹ یہاں کبھی کبھی فی العراقی ہی یا بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے نا، اس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے. یعنی مرکب جاری جیسے آپ دیکھیں لی اخن واحدن، تو یہاں پر آپ کا مرکب جاری پہلے آ رہا ہے، خبر مقدم آ رہی ہے. ٹھیک ہے. اور مبتدا مؤخر آ رہا ہے. صحیح. تو اس طریقے سے مرکب جاری پہلے بھی آ سکتی ہے خبر. یہاں پر بھی آپ کی خبر پہلے آ رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا جب بھی آئے گا نا ڈاٹ آئے گا نا، جب بھی فل اسٹاپ آئے گا اس کے بعد نیا جملہ شروع ہوگا. ہر ڈاٹ کے بعد نیا جملہ شروع ہوتا ہے، تو نئے انگریڈینٹس دیکھنے ہوتے ہیں اس کے. ٹھیک ہے. کیا بن رہا ہے؟ فعلیہ بن رہا ہے، اسمیہ بن رہا ہے. یہ جو ڈاٹ آتا ہے نا اس کا مطلب ہے پورا جملہ کمپلیٹ ہے پیچھے والا.
کبھی بھی فریز کے بعد ڈاٹ نہیں آتا, فریز کے بعد ڈاٹ نہیں آئے گا, پورا جملہ کمپلیٹ ہوگا. جیسے انگلش میں آپ فل اسٹاپ لگاتے ہیں جملہ کمپلیٹ کر کے, ہے نا. اردو میں ہے لگا کے آگے ڈیش ڈال دیتے ہیں, جملہ کمپلیٹ ہو گیا. یہ انگلش میں ڈاٹ ڈالتے ہیں, جملہ پورا کمپلیٹ ہوتا ہے پھر ڈاٹ آتا ہے, ایسے نہیں آتا. اندہ سیارتن, یہ آپ کا پورا جملہ ہے, اس میں آپ کی یہ خبر ہے اور یہ آپ کا مبتدا ہے. اندہ بھی مرکب جاری کی طرح, اندہ بھی مرکب جاری کی طرح کیا ہوتا ہے, وہ بھی خبر مقدم بنتا ہے. اس نے خبر ہی بننا ہے, شروع میں آئے تو خبر مقدم, بعد میں آئے تو خبر. یہ قائم مقام خبر کوئی کہتے ہیں کیا؟ ہاں, قائم مقام خبر, لیکن ابھی آپ صرف خبر ہی کہیں, ٹھیک ہے. خبر مقدم کہہ لیں بس, اتنا کافی ہے. اچھا جی, پھر اس کے بعد یہاں پر خبر جو ہے ون ورڈ آ رہی ہے, یہاں پہ بھی خبر اندی آ رہی ہے, ٹھیک ہے. دراجتن کیا ہے, مبتدا بن رہا ہے. اندی یہ خبر بن رہی ہے آپ کی, خبر مقدم. یہاں پر بھی اندہ خبر بن رہی ہے. یہاں پر بھی آپ کا ما اندی, لا ما, جب لا آتا ہے تو اس کے ساتھ ما بھی آتا ہے ایمفیسائز کے لیے. یہاں پہ بھی خبر آپ کی اندی بن رہی ہے اور یہ مبتدا بن رہا ہے, تو خبر پہلے بھی آ سکتی ہے. ٹھیک ہے, چلیے. مجھے لگتا ہے میرا کوئی بچہ نیٹ یوز کر رہا ہے اس وقت. اچھا جی, آگے چلیے کوشچن آنسر پہ. بہت ہی آسان کوشچن آنسر ہے, کون کرے گا آگے؟ حمیرہ. اچھا ہاں آئیے. آپ کی سسٹر کہاں ہے آج؟ کون سی والی؟ اسلم, عمارہ اسلم. ادھر ہی تھی ابھی, وہ اس نے پہلے آپ کو وہ کیا تھا, ریپلائی کیا تھا, اس میں پڑھا تھا اس نے. اچھا پڑھا تھا, صحیح ہے. اچھا تو ابھی نظر آ رہی ہیں شاید, ہمارا ہے, صحیح ہے. استاذہ میں نے پڑھا ہے تھوڑی نہیں, دیر ایک ہمارا ہے عاصم ہے نا, اور ایک اسلم ہے, دو ہے نا. ٹھیک ہے. ہمارا عاصم تو ہماری کلاس میں نہیں ہے. اچھا, اسلم ہی ہے نا. جی جی. اچھا تو یہ جو اسلم ہے نا, یہ ذرا سا آپ اپنا نام آپ کی طرح کر لیں تو اچھا ہے نا, آخری والا. یہ بالکل مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے عاصم لکھا ہوا ہے اسلم کی بجائے, سپیلنگ ہی پورے نہیں ہے. ہمارا آپ کے لاسٹ نیم کی سپیلنگ صحیح کر لیں, جیسے آپ کی بہن عمیرہ نے لکھے ہوئے نا, اس طرح کر لیں. صحیح ہے, دیکھنے میں یہ عاصم لگ رہا ہے مجھے, کیونکہ آئی اور ایل میں ذرا سا فرق ہوتا ہے. چلیے, پھر اس سے مجھے بہت کنفیوژن ہے. اچھا, اب آپ کوشچن آنسر کر لیں. عجیب عن الاسئلۃ الآتیۃ, عجیب عن الاسئلۃ الآتیۃ, آنسر the following questions. مسموکا, تمہارا نام کیا ہے؟ آپ اس کو مسموکی کر لینا, تمہارا نام کیا ہے. ٹھیک ہے, مسموکی, تمہارا نام کیا ہے؟ آپ کا نام کیا ہے؟ انا حمیرو پیش آئے گی, مجھ پہ ہرون آئے گا. حمیرہ کر لینا, بس چھوڑیں, حمیرہ کر لیں, ٹھیک ہے. ٹھیک انا ہے. حمیرہ. اچھا, آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے نام کے آگے گولتا تو نہیں آتی, الف نہیں آتا؟ الف نہیں آتا جی, الف آتا ہے. تو پھر آپ حمیرہ تو کیوں کر رہی ہیں؟ حمیرہ کریں, کیونکہ آپ اس کے اوپر تو لگا ہی نہیں لگتی نا کوئی حرکت الف کے اوپر. الف خالی ہوتا ہے ہمیشہ, الف کے اوپر کوئی حرکت نہیں آتی. اور جس کے آخر میں تا ہو تو پھر اس کے اوپر تن ہو جائے گا, تو ہو جائے گا. نہیں, اس کو بھی ہمیرہ ہی پڑھے, کیونکہ تو بھی جب ہوتا ہے نا عائشہ, تو ہم عائشہ ہی بولتے ہیں نا. انا عائشہ بولیں گی نا. یہ تا کو کیا کرتے ہیں, ہاں میں چینج کر دیتے ہیں, عائشہ, فاطمہ, ہے نا, حمیرہ. تو آپ جیسے بولتی ہیں ویسے تو کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن لکھنے میں جب لکھیں گی تو کریں گی, گول تا بھی لگائیں گی اور پیش بھی لگائیں گی, لیکن بولنے میں ضرورت نہیں ہوتی. صحیح. اگر آپ جواب لکھ رہی ہیں نا تو آپ لکھیں گی, اگر آپ کا نام گول تا سے ہے, تا مربوطہ سے ہے, تو پھر آپ کیا کریں گی, اس کے اوپر پیش بھی لگائیں گی, ایک پیش. صحیح. تو عابدہ تو ہوتا ہے, عائشہ تو ہوتا ہے, فاطمہ تو ہوتا ہے, ناٹ تن, ٹھیک ہے. اور بولنے میں انا فاطمہ, انا عائشہ, اس طرح بولتے ہیں. آگے. من این انتا, تم کہاں سے ہو؟ انا من الیابانی.
आप जापान से हो, जर्मनी से हो, أنا من पाकिस्तान। ओरिजिनली आप कहाँ से हो? पाकिस्तान से أنا हो? من الباكستاني मिनल पाकिस्तानी नहीं, मिन पाकिस्तान, من باكستان. बल्कि मिन पाकिस्तान रोक दें उसको, कोई हरकत ना सही। लगाएं। अभी आपको समझ नहीं है ना क्या लगाना है, जेर लगानी है या नहीं लगानी, तो तो ये आप जब मिन लगा है तो उसकी वजह से नी नहीं होगा मिन पाकिस्तानी. हाँ, लेकिन यहाँ पे आप देखें ना, जब अलिफ लाम आएगा ना, मिनल हिंदी अलिफ लाम आएगा तब जेर आएगी, ठीक है। ओ, इसकी ठीक। हाँ, इसके पीछे वजह है, इसलिए आप इसको अन्ना मिन पाकिस्तान ही रहने दें। अभी मैं आपको वजह ठीक। समझाऊंगी, फिर आपको समझ आएगी कि मैं क्यों नहीं लगा रही इसके ऊपर। इसके ऊपर अलिफ लाम क्यों नहीं आ रहा, इसके नीचे कसरा क्यों नहीं आ रहा, जबर क्यों लगा रहे हैं, ये सब वजहें आपको समझ में आ जाएंगी बाद में, ठीक है। अभी आप इंशाल्लाह. सिर्फ क्या बोले, मा अना मिन लुगतुका, तुम्हारी जुबान क्या है? ठीक है। मा लुगतुका, व्हाट इज योर लैंग्वेज। लुगतुकी भी बोल सकते हैं ना, व्हाट इज जी, योर जी. लैंग्वेज, आप क्या बोलेंगी? मा लुगतुका, मा लुगतुकी, नो, उर्दू. लुगती, लुगती, माय लैंग्वेज, उर्दू. लुगती, ठीक है ना, जी. लुगती, लुगती माय लैंग्वेज इज, आगे क्या करेंगे, अल उर्दियतु, लुगती, उर्दू. अल उर्दियतु, ठीक है। माय लैंग्वेज इज उर्दू। सही. लुगती बोलेंगी ना, जब जवाब देंगे तो लुगतु का तो नहीं बोलेंगे ना, वो तुमसे पूछ रहे हैं, मैं तुमसे पूछ रही हूँ माँ लुगती की, ठीक. लुगती मैं बोलती हूँ माँ लुगतु की, व्हाट इज योर लैंग्वेज, तो आप क्या जवाब सही. देंगे? लुगती अल उर्दियतु, सही. माय लैंग्वेज इज उर्दू। ठीक. लुगती आप अल उर्दू. हाँ, आइना अब अबू का, तुम्हारे वालिद कहाँ से हैं? कहाँ कहाँ हाँ, कहाँ से है आपके वालिद, कहाँ से हैं? कहाँ से? नहीं, कहाँ से नहीं, कहाँ से तब होगा जब मिन भी लगेगा, ठीक है। ठीक. जब सिर्फ कहाँ आप है? कहाँ है? कहाँ है आपके वालिद, कहाँ है? अल्लाह के पास. हाँ, इतना सच बोलने की जरूरत नहीं है, कुछ भी बोल दे। नहीं अभी मतलब नहीं कहते. हाँ, अभी क्या अभी बोले? फिल पाकिस्तानी. पाकिस्तान, फिर पाकिस्तानी नहीं बोले ना, फिल पाकिस्तान. आप ये बोल सकती हैं अभी, यानी अब मेरे अब्बू जो हैं वो मेरे पास हैं, यहाँ पर ही है ना, तो उसको भी बोल सकती हैं। आप ये भी बोल सकती हैं अभी फिल गुरफती, ये भी बोल सकती हैं, आसान करें ना। सही सही. आपने यही बोलना है अभी फिल पाकिस्तान, सही. अभी हाँ, ये नहीं बोल सकती आप अभी फिल गुरफती, ठीक है ना। चलिए सही. आगे, अभी अम्मी का भी बता दे, ऐना अम्मू की, आइना उम्मू की, उम्मू का, तुम्हारी वालदा कहाँ है? ये का लिखा हुआ है तो की है कि ये का है? ये का तो देखें, वो अब ये किताब पढ़ने वाले लड़के भी हो सकते हैं ना, ठीक 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 ठीक. और सही सही सही. पीछे लेसन में हमने यही पढ़ा है कि वो लड़कों से सवाल हो रहा है, अल्लाह का सही सही. खून, अल्लाह वेर, तो ये अब मैं आपसे सवाल कर रही हूँ ना, तो आप तो लड़की है ना, ठीक ठीक ठीक. आप तो लड़की है ना, तो मैं कह सकती हूँ ना, आईना उम्मू की, वेर इज योर मदर, आप क्या बोलेंगी? उम्मी, उम्मू की फिल मतबखती, फिल उम्मू, मतबखी. उम्मू की नहीं बोलेंगी, उम्मी, उम्मी उम्मी उम्मी. उम्मी फिल मतबखी। आगे, अलका अखुन, क्या ये तुम्हारा भाई है? नो, डू यू हैव अ ब्रदर? ओ, नाम. नाम, नाम, आगे क्या बोलेंगी? अलका, नाम लगाने के बाद क्या बोलेंगी? ली ली, लियाखुन, ली अखुन लियाखुन. वाहिदुन, मेरा एक भाई है, ठीक है। अभी आपने इतना ही सीखा है तो आप ये लिखेंगे अखुन वाहिदुन, आप ये नहीं कह सकती मेरा 3 भाई हैं या 2 भाई हैं, ठीक है। अगर हैं भी तो आपने क्या लिखना है? ली, नाम ली अखुन वाहिदुन, मेरा एक भाई है। आगे, अलका उख्तुन, क्या तुम्हारी बहन है? ली उख्तुन वाहिदुन. नाम जरूर लगाना है। नाम नाम ली उख्तुन वाहिदुन. ली उख्तुन वाहिदुन या वाहिदतुन? वाहिदतुन वाहिदतुन. उख्तुन वाहिदतुन, क्योंकि ये मुअन्नस है ना, जी जी. मुज़क्कर तो नहीं है जो वाहिदुन लगाएं, तो वाहिदतुन।
देखिए माइक पे जरूर आए, माइक पे आने से बहुत फायदा होता है, क्लास का मकसद ही यही है, वरना तो मैं आपको रिकॉर्डिंग करके भेज सकती हूँ ना। जी जी। अच्छा, इंदा का सैयारतुन, डू यू हैव अ क्या कार? क्या तुम्हारे पास गाड़ी है? नाम, नाम नाम ली 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 सैयारती सैयारतुन। अब सैयारती। यहाँ पे देखें, ये तो आपका हरफु जवाब है ना, जवाब के लिए आप आके जवाब में लिख रहे हैं ना नाम। ये ली आपकी क्या है, ये मुरक्कब जारी बन के खबर मुकद्दम बन रही है, ठीक है। और सही सैयारतुन क्या बन रहा है, ये मुब्तदा मुअख्खर बन रहा है। पूरा कंप्लीट जुमला आपने बनाया ना। सही। जी हाँ मेरे पास एक गाड़ी है, तो आपका ये कंप्लीट जुमला है भी आ रहा है तर्जुमे में, तो आप ली को खबर मुकद्दम कहेंगे क्योंकि उसको आप मुब्तदा नहीं बना सकते, सैयारतुन को आप। अच्छा, यहाँ पे ली जो है ना, यहाँ पे जब इंदा का आता है तो यहाँ पे इंदी आता है, यहाँ पे इंदी लाएंगे। सही। और जब आपका यहाँ पे अल्लाह का आता है या अल्लाह की आता है तो फिर आप ली लाते हैं, तो यहाँ आप इंदी लाएंगे। इंदी क्यों लाएं, क्योंकि सैयारा क्या ऑब्जेक्ट है ना, तो ऑब्जेक्ट के लिए इंदी आता है। ठीक। जब भाई का पूछा तो फिर ली आएगा। अल्लाह का उख्तुन, यहाँ भी ली आया। जब उम्मी यहाँ भाई का पूछा तो उसमें भी आपका क्या आया, उसमें भी ली आया, ली अखुन वाहिदुन। लका के जवाब में ली और इंदा के जवाब में इंदी लिखना है। अब यहाँ पे करें, इंदा का दर्राजतुन, ला इंदी इंदी, दर्राजतुन। ला मा इंदी दराजतुन, ला के साथ मा भी लगाएंगे, ला मा इंदी दराजतुन। जब ला क्या मतलब लिखेंगे, हो गया फिर इसका? नहीं मेरे पास साइकिल नहीं है। तो माँ माँ देखिए आप क्या उर्दू में क्या बोलती हैं, नहीं मेरे पास साइकिल नहीं है। 2 बार नहीं नहीं बोल रही है ना, नहीं मेरे जी पास साइकिल नहीं है, तो 2 दफा आपने सही सही। मतलब आप माँ को जो है, माँ को नहीं में मतलब ना, माँ हाँ, नहीं। माँ का मतलब क्या भी होता है, माँ का मतलब नहीं भी होता है। तो सही। यहाँ पे इसमें माँ हम का, लोग ना से लेकर आ रहे हैं। हाँ ला के बाद जब माँ आता है तो फिर उसका मतलब होता है नहीं, जोर के लिए। ठीक। हाँ, नहीं मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे पास साइकिल नहीं है, ठीक है। ला माँ इंदी सैयारत, ये आपने ऊपर पढ़ा भी था ना ऊपर, तो माँ जो जी। है वो उसके लिए एम्फेसाइज के लिए। आगे क्या, इंदा का कलमुन, इंदा का कलमुन, ला नाम इंदी कलम। कलमुन। अब इसमें नाम के साथ माँ लगाने की जरूरत नहीं है, सही। जहां जहां आपने नाम लगाया माँ नहीं लगाया, जब ला लगाना है तभी माँ लगाना है। जी हाँ मेरे पास गाड़ी है, वहां पे तो आप डबल डबल जी जी हाँ नहीं कह रही ना, तो वहां पे जी जी जरूरत जी। नहीं है 2 दफा लगाने की। इंदा का दफ्तरुन, इंदा का दफ्तरुन, ला इंदी, ला मा इंदी दफ्तरुन। अब दफ्तरुन का मीनिंग ही नहीं आपको आता ना, तभी तो आप कह रही है ना ला। नोटबुक है। नोटबुक मीनिंग होता है ना, तो नोटबुक नहीं है आपके पास कोई, आपके तो फ्रिज पे भी लगी होगी। मेरे पास है। फ्रिज पे नहीं लगाती हम ग्रोसरी के लिए। जी जी जी। हाँ चलिए, तो आइंदा का दफ्तरुन, डू यू हैव अ नोटबुक? क्या, नाम ना, इंदी दफ्तरुन। बस खत्म। आगे, ये उर्दू वाला अबू का दफ्तर नहीं, ताज। ये उर्दू वाला दफ्तर नहीं है, इसको भूल जाए उर्दू वाले दफ्तर को। दफ्तर, दफ्तर का मतलब अरबी में नोटबुक है। अबू का ताजिरुन, अबू का ताजिरुन, क्या तुम्हारे वाले ताजिर? क्या बोलेंगी आप? नाम अबू, नाम अबी, अबी ताजिरुन। नाम अबी ताजिरुन। आगे, आगे मिन आइना मोहम्मदन, मोहम्मद कहाँ है, कहाँ से है? मोहम्मदन फिल मदीना, मोहम्मदन फिल मदीना थी, मदीनातिल मुनव्वरती, मदीनातिल मुनव्वरती। कहाँ से है तो आप बोलेंगे, आप में नहीं लगाएंगे ना, फिर अगर सिर्फ ऐना हो मिनल, तो ओ ठीक है। मोहम्मदन मिनल, मिनल मिनल हिंदी कर मदीनतुल लेना, मिनल मुनव्वरा। हिंदी कर लेना, सही। मोहम्मदुन मिनल हिंदी।
محمد من الہندی. ہاں اب الہند کے اوپر الف لام آ رہا ہے تو آپ زیر لگا سکتے ہیں. پاکستان کے اوپر الف لام صحیح. نہیں آ رہا تھا اس لیے آپ کو میں نے زیر نہیں لگوائی تھی. سمجھ آئیے؟ مم پاکستان کہا تھا نا, ٹھیک ٹھیک. زیر نہیں لگانی. جب الف لام آ جاتا ہے تو پھر آپ کنٹری کے نیم پہ تو پھر آپ زیر لگا سکتے ہیں. من الہندی, من الفلپینی, من الصینی, ان کے نیچے آپ لگا سکتے ہیں. جس کنٹری کی نیم کے اوپر الف لام نہیں آتا اس پہ زیر نہ لگائیں. چلیں آگے. ما لغتہ, اس کی زبان کیا ہے؟ ہاں اس کی زبان کیا ہے؟ ٹھیک. لغتہ عربیت. العربیت, زبان کے اوپر ہمیشہ الاردیت والعربیت لگانا ہے. اور وہ کی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ ما لغتہ, ہمیشہ ضمیر پیچھے جاتی ہے نا, کس کی طرف جا رہی ہے؟ محمد کی طرف. محمد کی طرف جا رہی ہے. اسی کے بارے میں نا پوچھا جا رہا ہے, من این محمد, محمد کہاں سے ہے؟ وہ آپ نے بتایا محمد فی الہندی. اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ من الہندی, سوری, جب من آئے گا تو آپ فی نہیں لگا سکتے, من الہندی لگائیں. اور جب آپ کا ما لغتہ what is his language, یہاں ما کا مطلب نفی میں نہیں آ رہا, نہیں آ رہا, شروع میں آ رہا ہے نا, لا کے بعد نہیں آ رہا. تو آپ نے کیا کرنا ہے, اس کا میننگ واٹ کرنا ہے, واٹ از ہز لینگویج. تو آپ کہیں گی ہز لینگویج از الاردیت. ظاہر ہے انڈیا سے تو الہندیت بھی کہہ سکتی ہیں, ہندی لینگویج ہے اس کی. ٹھیک ہے, صحیح. چلے آگے چلیے. این ابوہ, این ابوہ, اس کے والد کہاں سے ہیں؟ کہاں ہے, کہاں ہے, کہاں ہے, اس کے والد کہاں ہیں. ٹھیک ہے. ابوہ فل ابوہ فی الغرفتی. ایدن فی الہندی, اس طرح بھی کر سکتی ہیں, اس کے ابو بھی انڈیا میں. اگر آپ نے محمد کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے تو آپ کویت بھی بول سکتی ہیں, ابوہ فی الکویتی, ہے نا. ہاں اب فی لگا سکتی ہیں, یہاں پہ فی لگا سکتی ہیں کیونکہ من نہیں آ رہا نا پیچھے. ویر از ہز ابو, ابوہ, اس کے ابو فی الکویتی. اب کویت کے اوپر بھی الف لام آتا ہے, آپ زیر لگا سکتی ہیں. پاکستان کے اوپر الف لام نہیں آتا اس لیے ہم زیر بھی نہیں لگاتے. صحیح. تو یہ عربوں کی, ہم اپنی مرضی سے الف لام نہیں لگا سکتے. عربوں نے لگانا ہے تو وہ لگائیں, نہیں لگانا تو نہیں لگائیں, ان کی مرضی ہے, ان کو ہم نے فالو کرنا ہے. دیکھیں وہ ایجپٹ کے اوپر بھی نہیں لگاتے, بہت سی کنٹریز ہیں جن کے اوپر نہیں لگاتے الف لام. کینیڈا پہ نہیں لگاتے, امریکہ پہ نہیں لگاتے. آپ نے کبھی دیکھا الف لام؟ پاکستان پہ, ایران پہ, افغانستان پہ, کسی پہ نہیں لگاتے. تو ہم نے ان کو فالو کرنا ہے. جہاں پہ وہ الف لام نہیں لگاتے وہ ہم کسرہ نہیں لگائیں گے. من الکویتی, کیونکہ کویت کے اوپر الف لام آ رہا ہے تو میں نے, من الہندی, من الصینی, من پاکستان, اس کے اوپر نیچے کسرہ نہیں آئے گا. آگے. صحیح. این امہ, امہ فی الکویتی. فی الکویتی, ایدن فی الکویتی. من این حمزہ تو, من این حمزہ تو, حمزہ کہاں سے ہے؟ ٹھیک ہے. حمزہ تو, حمزہ تو من الیابانی. من الیابانی, من الصینی, ہے نا, کہیں سے بھی ہو سکتا ہے. ما لغتہ, ما لغتہ, لغتہ یابانی, لغتہ البانیۃ. بانیہ کیا ہوتا ہے؟ یابانی ہوتا ہے. یابانی, الیابانیۃ. یابانیت, صحیح ہے, بانیہ نہیں, دو با نہیں لگائے نا, الیابانیت. این ابوہ, اس کے والد کہاں ہیں؟ ابوہ ایدن فی امریکہ. فی امریکہ کر لیں. چلیں. ما لغتہ کا کیا مطلب ہے؟ واٹ از ہز لینگویج. ماں کا مطلب واٹ, کوشچن آ رہا ہے نا, ماں کا مطلب واٹ ہز لینگویج. آگے 20 نمبر کریں. این زینب, زینب کہاں سے ہے؟ زینب کہاں ہے, زینب کہاں ہے؟ زینب فی المطبخ. اچھا ٹھیک ہے. این زوجہا, این زوجہا, تمہارا شوہر کہاں ہے؟ اس کا شوہر کہاں ہے؟ زوجہا, ہاں, اس کا شوہر کہاں ہے؟ زوجہا فی العراقی. ایدن
فی المطبخی. اگر آپ نے اس کو مطبخی بولا ہے تو اس کو بھی اس کو ساتھ ہی لگائیں, یا تو اس کو فی الکویتی کر دیں نا, فی العراقی کر دیں. اب اس عراق کے اوپر بے الف لام لگاتے ہیں عرب والے تو ہم زیر لگا سکتے ہیں فی العراقی. سمجھ آ رہی ہے میری یہ بات؟ جی جی جی. مصر کے اوپر نہیں لگاتے نا, تو ہم جب جی جی. مصر کے اوپر فی لگائیں گے تو فی مصرا کریں گے, فی مصر کر دیں گے یا فی مصرا کریں گے. ٹھیک ہے, زیر نہیں لگا سکتے بس کیونکہ الف لام نہیں آ رہی. اسی طرح انا من پاکستان نہ ہوگا, زبر آئے گی, زیر نہیں لگا سکتے کیونکہ الف لام نہیں آ رہی. جب تک الف لام نہیں آئے گا زیر نہیں آئے گی. کنٹری کے اوپر فی العراق کی. آگے اینا زوجوہا, اینا زوجوہا, اس کا شوہر کہاں ہے؟ وہ آپ نے بتا دیا. اگر آپ نے اس کو عراق میں کہا ہے تو اس کو بھی پھر آپ کہیں گی. ٹھیک ہے, ظاہر اپنے میاں کے بغیر تو نہیں رہتی ہوگی نا عراق میں. جی جی جی. زوجوہا فی العراقی. زوجوہا ایدن فی العراقی. زوجوہا کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا شوہر. اس کا شوہر. ازوجوہا مدرسن, کیا اس کا شوہر ٹیچر ہے؟ نعم زوجوہا مدرسن. اگر نہیں ہے تو پھر کیا کہیں گی؟ لا لا زوجوہا مدرسن. نہیں, لا لگا کے پھر مدرسن تو نہیں بتائیں گی نا, پھر کچھ اور بتائیں گی نا. اچھا اچھا. لا زوجوہا مہندسن. مہندسن. بس یہ کچھ کرنا ہے, چھوٹے چھوٹے کوشچن ہے. اگر آپ اس کو لکھ سکتی ہیں تو ضرور, یعنی تو کم از کم ریوائز ضرور کریں. اگر ریکارڈنگ نہیں بھی سننی ہے اگر آپ نے دوبارہ, ویسے تو فرض ہے آپ لوگوں کے اوپر ایک دفعہ ضرور ریکارڈنگ سننی ہے. جتنی بار سنیں گی اتنی بار آپ کو فائدہ ہوگا, لیکن ایک بار ضرور فرض ہے آپ سننا. لیکن اگر نہیں کر سکتے تو کم از کم کتاب کھول کے پی ڈی ایف آپ کو دیا گیا ہے. ابھی وہ بھی تو بندہ ہے جس نے یہ پی ڈی ایف تیار کی ہیں. بک سے پورا پی ڈی ایف بنانا کتنا مشکل کام ہے. اس نے آپ کے لیے پی ڈی ایف بنایا, پھر آپ کو دیا ہے. اتنی سہولتیں ہیں, پھر بھی ہم بھی نہ سیکھیں تو کیا فائدہ, پھر ہماری زندگیوں کا فائدہ ہی نہیں. پھر چلیں اب آگے آ جائیں. کوشچن آنسر دوبارہ کرنے ہیں یا پھر کیا کرنا ہے؟ افسانہ آپ کریں گی, صوفیہ آپ کریں گے یا آئیں گی کوشچن آنسر تھوڑا, یا کچھ افسانہ کر لیں کچھ آپ کر لیں؟ ٹھیک ہے, دونوں مل کے کر لیں. آپ آگے آ جائیں. تو میں ابھی ہیلپ نہیں کروں گی, آپ نے سوچ کے کرنے ہیں. ٹھیک ہے, آپ لوگ نوٹ کرتے جایا کریں نا. اگر آپ کے پاس بکس ہیں پی ڈی ایف تو اس میں نوٹ کرتے جایا کریں آنسر, پھر آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. لیکن یہ ضرور سوچ کے لکھیں کہ ہم یہاں پہ ایسا کیوں کر رہے ہیں. اگر آپ نے صرف نقل ہی مارنی ہے تو پھر پڑھائی کا فائدہ نہیں. جو بھی لکھ رہے ہیں اس کو سمجھ کے لکھیں کہ وائی وی آر پوٹنگ دس, یہاں پہ ایک کسرہ کیوں ڈال رہے ہیں, دو کسرہ کیوں ڈال رہے ہیں, وہ سب آپ کو پتا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, چل آپ پڑھیے. جی. میں کوشچن کرتی ہوں, آپ مجھے آنسر دیں. مسمو کی اسمی صوفیتو. صوفیہ کر دینا. میں نے آپ کو بولا نا تا کو ہاں میں چینج کر دیں بس. اوکے. اسمی صوفیہ. جب آپ کو یہ کوشچن آئے گا نا کاپی میں ٹیسٹ میں, پھر آپ صوفیہ تو لکھے گا, اپنا شوق پورا کیجیے گا. نہیں صوفیہ ہی بولا ہے میں نے. نہیں آپ نے صوفیہ تو, آپ ریکارڈنگ سننا. نہیں ابھی میں نے بولا ہے دوبارہ, جب میں لکھوں گی تو شاید تب لکھنے میں صوفیہ تو کروں گی, ہے نا. آپ نے پہلی بار ضرور غلطی کرنی ہوتی ہے نا, صحیح ہے نا. چلیں اب آگے پڑھیں. اسمی صوفیہ. اسمی آئے گا استاد, اسمی آئے گا نا. مائی نیم از صوفیہ. تو مائی کے لیے اسمی ہوگا یا اسم کی ہوگا؟ اسمی ہوگا نا. اسمی ہوگا. چلیں آگے. من این انت. انا من پاکستان. من این میرا ایک انت. سوال ہے. جی بولیے. اب میرا نام اب امار ہے تو آخر میں ہاں آتے تو میرے اس میں تو آئے گا, پڑھا جائے گا. امارہ ہے نا, تو وہ اصل میں تو ہا جو ہوتی ہے وہ گول تا ہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, سمجھ آئیے. اور اس کے اوپر ایک پیش بھی ہوتی ہے. لیکن جب ہم اس کو پڑھتے ہیں بولتے ہیں تو ہمارا بولتے ہیں, لیکن لکھنے میں آپ کا تائے مربوطہ اور ایک پیش آئے گی اوپر. دیکھیں فاطمہ کی مثال سامنے رکھیں نا. فاطمہ کیا ہوتا ہے؟ فاطمہ تو ہوتا ہے نا. فاطمہ تو نہیں ہوتا نا, یہ تو نہیں ہوتا نا, یہ تو اردو میں ہوتا ہے. عربی میں کیا ہوتا ہے؟ فاطمہ تو ہوتا ہے, تائے مربوطہ پہ پیش ہوتی ہے. تو جب آپ لکھیں گے تو اس شکل میں لکھیں گے, انا فاطمہ تو. بٹ جب بولیں گے تو انا فاطمہ بولیں گے.
تا کو ہا میں چینج کر دیں. امارا بولیں گے انا امارا, ٹھیک ہے, گول ہا, لیکن لکھیں گے تو گول تا کے ساتھ ایک پیش کے ساتھ. آگے من أين أنت؟ أنا من باكستان. لغتك ما لغتك؟ پاکستان کب ہوتا ہے؟ پاکستان ہوتا ہے آپ نے ابھی بولا تھا میرا کو تو اس وجہ سے کہا عربی میں کب پہ, عربی میں کب پاکستان باکستان عربی کے الفابیٹ سے مجھے پڑھانے پڑیں گے آئی تھنک. ما لغتو کا کی باکستان. ما لغتو کی لغت الاردو اردیتو. آگے لغتی اردیتو. این ابو کا ابھی فی پاکستان. این امو کی فی الپاکستان, ہیا ایدن فی الپاکستان. فی الپاکستان. الف لام کیوں پاکستان پہ لگا رہی ہیں جب انہوں نے عربوں نے نہیں لگایا تو آپ کیوں لگا رہی ہیں؟ تو مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے کیوں نہیں لگایا, میں نے لگا دیا. اچھا فی الپاکستان, یہ ان کی مرضی ہے, ان کی لینگویج ہے. ہماری لینگویج میں ہم اپنی مرضیاں کرتے ہیں نا. انگلش والے انگلش میں اپنی مرضیاں کرتے ہیں, عربی والے اپنی لینگویج اپنی مرضی. ابھی فی پاکستان, ابھی فی پاکستان. آگے ابھی فی پاکستان, ابھی فی پاکستان. اچھا آگے ہے اینا امو کی ہیا ایدن فی پاکستان مع ابی. بس شارٹ نہیں, شارٹ جملہ بنائے نا آپ. اس کو بنائیں امی. ابھی ہم یہی سیکھ رہے ہیں نا کہ امو کا کو یا امو کی کو ہم نے امی فی پاکستان. ایدن فی پاکستان. یا ایدن فی پاکستان. اوکے ایک امی ایدن فی پاکستان. ہاں ما ابھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بس ایدن لگا دیا تو اس کا مطلب ہے وہ ادھر ہی. چلے آگے. الکی اخن نام لی اخن واحدۃ. واحد. الک اختن نام لی اختن واحدۃ. عندک سیارۃ نام عندی سیارۃ. عندک دراجۃ لا ما عندی دراجۃ. عندک قلم نام عندی قلم. عندک دفتر نام دفتر. ابو کا تاجر نام ابی تاجر شہیر. من عین محمد محمد من الہندی. ما لغت اینا نہیں ما لغت. یہ محمد کا ہی پوچھ رہے ہیں نا؟ جی جی ہو کی زمین اس کی زبان کیا ہے؟ تو ہم ہوا لغت نہیں, لغت ہو اس کو چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لغت ہو اس کی زبان کیا ہے وہ بتا دیں بس. اوکے لغت العربی اردو اردیت. من این الاردیت. من این حمزۃ حمزۃ فی المدینۃ المنورہ. یہ چھوڑ گئی ہیں اینا ابو ہو, چھوڑ گئی ہیں آپ. اینا ابو. اس کا ابو کا ہے, اس کا ابو کون؟ ابو ہو فی الکویتی. امہ اس کی امی کہاں سے ہے؟ ہیا ایدن فی الکویتی مع ابی. من اینا حمزۃ. اور حمزہ کہاں سے ہے؟ حمزۃ من فی المدینۃ المنورہ مع لغتہ کیا ہے اس کی بھی بھائی کی زبان ہوگی العربیت. کچھ بھی لگا دیں, جملہ صحیح ہونا چاہیے. العربیہ کچھ بھی لگا. العربیت. اوکے العربیت. اینا ابوہ فی الیابانی. اینا زینب. زینب کہاں سے؟ زینب من الہندی. اینا زوجہا. اس کا شوہر کہاں سے ہے؟ زوجہا من العراقی. زوجہا مدرسۃ لا زوجہا نہیں لا زوجہا مہندس. اچھا ابھی آپ نے کیا کرنا ہے, ریکارڈنگ سننی ہے اور آپ نے دیکھنا ہے آپ نے کہاں غلطیاں کی ہوئی ہیں تاکہ آپ اپنی غلطیاں سدھاریں. بلکہ میں تو آپ کو یہ مشورہ دوں گی کہ اپنی جب پڑھتی ہیں نا تو اپنی ریکارڈنگ کیا کریں. سیل فون پہ ریکارڈنگ آرام سے ہو جاتی ہے, اس کو دوبارہ سنیں اور کتاب سامنے رکھ کے دیکھیں آپ نے کہاں غلطیاں کی ہیں پڑھنے میں. ٹھیک ہے نا. قرآن کا بھی یہی طریقہ ہونا چاہیے, آپ پڑھا کریں, اس کو ریکارڈ کیا کریں, پھر دیکھیں آپ کی کتنی غلطیاں ہوتی ہیں پڑھنے.
اور ان غلطیوں کا خود کریکشن کریں. بلکہ میں تو یہ کرتی ہوں کہ پیپر بھی جب بھیجتی ہوں تو میں اسٹوڈنٹ کو بولتی ہوں اپنا کریکشن خود کر کے مجھے بھیجو. میں ان کو کی دیتی ہوں اور ان کو کہتی ہوں اپنا کریکشن خود کرو. جو آپ خود کریکشن کرتے ہیں نا, اپنی غلطیاں خود نکالتے ہیں, یہ تو آنسر کی اس میں تو کوئی یہ میں نے یہ غلطی کی ہوئی اپنے ٹیسٹ میں, تو وہ جو آپ کرتے ہیں تو پھر آپ کو اس کا فائدہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد مارکس لگانا تو میرا کام ہے, وہ میں دیکھوں گی آپ نے کریکشن میں کہاں کہاں صحیح کیا ہے, کہاں کہاں غلط کیا, اس کے حساب سے میں لگا دوں گی مارکس. ٹھیک ہے, تو یہی طریقہ ہوتا ہے کہ آپ کو ٹیسٹ بھیجا جاتا ہے, اور ٹیسٹ بھیجنے کے بعد جب آپ کا ٹیسٹ ہو جاتا ہے آپ مجھے بھیج دیتے ہیں ٹیسٹ, مجھے بھیج دیتے ہیں ٹیسٹ کر کے پکچر بنا کے, اس کے بعد میں آپ کو آنسر کی دیتی ہوں. ٹھیک ہے, ہر ایک ساتھ دی جاتی ہے. وہ آنسر کی سے اپنے آپ آنسر ٹیلی کرتے ہیں, اپنی غلطیاں مارک کرتے ہیں ریڈ پین سے. ٹھیک ہے, وہ ریڈ پین سے جب آپ غلطیاں مارک کرتے ہیں پھر اس کی پکچر بنا کے مجھے بھیجتے ہیں. پھر میں دیکھتی ہوں اچھا بھائی کہاں آپ نے کتنا صحیح اپنا کریکشن کیا ہے اور کتنے مارکس آپ کو ملنے چاہیے. اس کریکشن سے جو آپ نے ریڈ پین سے کریکشن کرتی ہیں نا, اس سے آپ کو بہت فائدہ ہونے والا ہے. تو اسی طریقے سے آپ ریکارڈنگ کیا کریں. ابھی آپ یہ ریکارڈنگ سننا, ٹھیک ہے, اس میں آپ دیکھنا آپ نے کہاں کہاں غلطیاں کی ہیں. زیادہ نہیں ہیں لیکن جو ہیں وہ ہیں, اور بہت سیریس غلطی ہیں, سیریس والی ہیں, اس لیے میں کہہ رہی ہوں. اچھا, آپ نے کہاں تک پڑھا تھا؟ پورا ہو گیا تھا. اچھا, آپ نے یہاں مدرستن پڑھا ہے, آپ غلطی اپنی دیکھیے گا, اس لیے میں کہہ رہی ہوں یہاں پہ آپ نے مدرستن, یہ ازواجها مدرسون, ازواجها لا ازواجها مہندسون. یہ ازواجها نہیں ہے, یہ کب ازواجها ہے؟ صوفیہ آپ کو کیا ہو جاتا ہے مائک پہ آ کے؟ نہیں ازواج نہیں, یہ ہے زوجها. سوری, ازواج یہ جو ہے نا یہ الگ ہے. یہ اس فارم, ہاں یہ تو کوسچن کے لیے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, تو آپ غلطی پہ غلطی کرتی ہیں تو میں یہی کہوں گی کہ آپ سنیں اور پھر اپنا بہت آرام سے آ کے پڑھا کریں. کوئی جلدی نہیں ہوتی, میرے پاس بہت ٹائم ہوتا ہے. ٹھیک ہے, چلیے اب آگے چلتے ہیں. کافی ہو گیا یہ, اس کی آپ سنیے گا اور ان کے کوشچن آنسر کرنے کی کوشش کریں. بلکہ سب لوگ اگر کر کے مجھے بھیج سکتے ہیں تو مجھے بہت خوشی ہوگی کریکشن کرتے ہوئے آپ لوگوں کا. صحیح ہے, یہ لکھ کے بھیجنا ہی آپ مطلب جنہوں نے مائک پہ نہیں کیا وہ تو ضرور بھیجیں گے. ٹھیک ہے, جنہوں نے مائک پہ کیا ہے وہ اپنی ریکارڈنگ سن کے غلطیاں نکالیں, کہاں کہاں انہوں نے غلطیاں کی. اچھا, اب نیکسٹ جو ہے وہ بہت ہی آسان ہے ہمارا. افسانہ آپ آ جائیں, اور ہو اور ہا. میں ہاں جی, ہو اور ہا. جی افسانہ آپ کا ہی نام ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ الحمد للہ, الحمد للہ, اللہ کا شکر احسان. جی, شروع کرنے سے پہلے استاذہ میں ایک چیز پوچھنا چاہ رہی ہوں. ہاں ضرور. مطلب آپ نے جو لاسٹ میں کلاس لی تھی نا بک سیکنڈ والی, ایکچولی میں کنفیوز ہو گئی تھی کہ کیونکہ وہ فرسٹ بک کے بعد میں ہی اسٹارٹ ہو جاتا ہے, تو اس میں لنک کے لیے کنفیوز ہو گئی تھی کہ وہ مطلب سیم ہی لنک رہتا ہے کیا کلاس کا؟ مجھے آپ کا کوشچن ہی سمجھ نہیں آیا, تو آپ مجھے ریکارڈ کر کے اپنا کوشچن بھیجیں, پھر میں آپ کو ریکارڈ کر کے وہاں آنسر دے دوں گی. ٹھیک ہے, آپ اپنا کوشچن دوبارہ ریکارڈ کیجیے گا, مجھے بھیجیے, پھر میں وہاں آپ کو آنسر کروں گی, لنک بھی صحیح والا دے دوں گی. ٹھیک ہے, چلیے اب یہاں پہ آپ پڑھیے, آپ اس کو پڑھیے. دا فی الفراغ فیما یلی الضمیر الضمیرہ ہو ہا. اچھا, ہو. Fill in the blank in each of the following sentences with suitable pronoun who or ha. چلیے. هذه البنت طالبة. اسمو نام تو کچھ بھی بتا نہیں, انہوں نے کہا ہے اس جملے کو پڑھیں, اس کا کیا میننگ ہے, اس کا میننگ کریں پہلے. حاضی البنت طالبۃ, یہ اسٹوڈنٹ, اور یہ جو اسٹوڈنٹ ہے, سوری یہ لڑکی اسٹوڈنٹ ہے. اسٹوڈنٹ ہے, ایک اسٹوڈنٹ ہے. ٹھیک ہے نا, اسٹوڈنٹ ہے. اچھا, اس کا آگے کیا کریں گے؟ ہاں, اسمہ ہے, ہاں, زینب. اسمہ زینب.
हाँ, यहाँ पे उसका नाम ज़ैनब है, ज़ैनब है, ठीक है। तो इसमें हु होना चाहिए या हा होना चाहिए? अगर फीमेल है तो इसमें हु होगा। नहीं, ये तो मेल के लिए आता है ना उस्ताद। हाँ, तो I'm फिर little confused. हाँ, इसमें हाँ, हाँ, इसमें हाँ, क्योंकि पीछे लड़की है ना, बिन्त है, तालिबा है, बिन्त है ना, लड़की है ना, तो जी उसके लिए जो ज़मीर लौटाएंगी वो हु की तो नहीं लौटाएंगी ना, जी नहीं आएगा, वो हा की इसमें हाँ, लौटाएंगी। तो यही आपको सिखाया जा रहा है, इस्मुहा ज़ैनबु, उसका नाम यानी बिन्त का नाम क्या है? ज़ैनब है। ज़ैनब, ज़ैनबु खबर है और इस्मुहा मुब्तदा है, ठीक है, कंप्लीट जुमला है। आगे मोहम्मदुन तबीबुन, मोहम्मद डॉक्टर है, वब्नुहु हु उसका बेटा, इंजीनियर, लाइक मुहंदिसुन, तो इंजीनियर तो बोलते हैं ना उस्ताद, मुहंदिस। हाँ, इंजीनियर को बोलते हैं। आपने सिर्फ एक ज़मीर अटैच करनी है, हु या हा, और कुछ भी नहीं करना आपने। वो आएगा वब्नुहु मुहंदिसुन, वब्नुहु मुहंदिसुन। आगे हाज़र रजूलु ताजिरुन कबीरुन, यह लड़का, ये आदमी, ये आदमी बड़ा अमीर है, ताजिर है, बड़ा ताजिर है। ताजिर तो बिजनेसमैन होगा ना, बड़ा बिजनेसमैन है। हाँ, तो फिर बड़ा ताजिर को ताजिर भी बोल सकती हैं सिस्टर, कोई उस्ताद मैं सही बोल रही हूँ ना? सही बोल रही। चलें आगे कर। आपकी आवाज नहीं आ रही। इस्मुहु अब्दुल्लाही, उसका नाम अब्दुल्ला है। तो हु की ज़मीर कहाँ जा रही है? ये ताजिर की तरफ जा रही है। ताजिर, हाँ, ताजिर भी कह सकती है, रजुल की तरफ जा रही है असल में, ठीक है ना, आदमी की तरफ भी जा रही है जी। रजुल की तरफ जा रही है। इस्मुहु यानी उस आदमी का नाम क्या है? अब्दुल्ला है। आगे आमिनतु फिल गुरफती, आमीना कमरे में है। व उम्मुहा फिल मतबखी, और उसके अम्मी किचन में है। ठीक है, गुड। आयशतु तबीबतुन, आयशा डॉक्टर है। व उख्तुहा मुमर्रिदतुन, और उसकी बेटी पेशेंट है। पेशेंट है, मुमर्रिदतुन मतलब नहीं पता मुझे इसका। मुमर्रिदतुन मरीज होता है, पेशेंट। मुमर्रिदतुन कौन होती है? नर्स होती है, नर्स, ठीक है ना। आप लोग इतनी क्लासेस ले रहे हैं, पीछे से भी रिवाइज हो रहा है, सब हो रहा है, आगे भी पढ़ रहे हैं, लेकिन मीनिंग आप लोग याद नहीं करते। उख्तुन का मीनिंग भी आपने गलत बोला है। उख्तुन का मीनिंग क्या होता है? सिस्टर होता है। उख्तुन क्या होती है? अखुन और उख्तुन, अखुन का ऑपोजिट है ना, तो अखुन होता है भाई और उख्तुन क्या होती है? अखु, सॉरी, अखी होगा ना, अखु। अखुन तो भाई है ना, उसका ऑपोजिट उख्तुन है ना, तो ये बहन होगी ना जी। बेटी आपने बोला है ना। आप रिकॉर्डिंग सुनिएगा दोबारा, अपनी गलतियां देखा करें। आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। हाँ, मेरा एक दफा मुझे 1 मिनट शायद मेरा इंटरनेट जी। आगे का पढ़ूं क्या उस्ताद? जी बोलिए, अभी आवाज आ रही है? जी अभी ठीक आ रही है आवाज।
हाँ कभी कभी क्लिक कर जाता है, पता नहीं क्या मसला है। अच्छा जी, उख्ती हा मुमरिदतुन, तो मैं बता रही थी कि उख्तुन का मतलब होता है सिस्टर, हर सिस्टर, हर सिस्टर इज अ नर्स। नेक्स्ट पढ़िए नंबर 6। खरज मुहम्मदुन मिन अल फस्ली। ये मोहम्मद उन कब होता है, मुझे ये बताएं, कब मोहम्मद होता है? अगर आपको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम भी नहीं लेना आ रहा, उस्ताद डबल दम्मा की तरह शो हो रहा है मुझे, मुहम्मदु। लेकिन मीम पे तो जबर नहीं है ना, मीम पे तो फतह। मोहम्मद, हाँ आप मीम पे फतह पढ़िए ना, आप सुनिएगा रिकॉर्डिंग, आपको पता लगे ना आप क्या मिस्टेक करती हैं। नहीं आप सही बोल रहे हैं, मैं गलती पढ़ रही थी। 2-3 दफा आपने पढ़ा। जी जी। क्लास का मोहम्मद, क्लास का टाइम बहुत वेस्ट होता है इस तरह, ठीक है? सॉरी साहब, कोई ध्यान रखो। हाँ, खरजा मोहम्मदुन, खरज मुहम्मदुन मिन अल फस्ली व खरज मअहु ज़मीलु। ज़मीलु क्या लगाएंगे आगे? अच्छा उसको फिल इन द ब्लैंक। हु या हा? जी पहले इसकी माइंड को देखिए। मोहम्मद क्लास में, मोहम्मद बाहर गए हैं क्लास से, और माहू ज़मीलु इसका तर्जुमा नहीं करना आ रहा उसको। वखरजा और निकला, माहू उसके साथ, जमीलु हु या जमीलु हा? जमील के साथ। जमील, अब जमील भी नहीं आ रहा, जमील का मतलब होता है क्लासमेट, क्लासमेट होता है ना, जमीलु हु, जमीलु हु, ठीक है? अच्छा, और निकला उस साथ उसके, उसका क्लासमेट, यानी मोहम्मद भी क्लास से निकला और उसके साथ और कौन निकला? उसका दोस्त भी निकला। तो जमीलु हा तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि हु की जमीर, हाँ मोहम्मद की तरफ जा रही है, जमीर मोहम्मद की तरफ जा रही है, तो मोहम्मद जो लड़का है तो उसके साथ आपका वो होगा, ठीक है? चलें कोई बात नहीं। अच्छा इसको कोई और करेगा आके, इस एक्सरसाइज को? हमारा असलम आप आइए। उस्तादा मैं करूं? हाँ जी, अफसाना जहान आप तो कर चुकी है ना? नहीं हमारा मैं कर चुकी हूँ। हमारा असलम आप करें, आपका ही नाम लिया था ना मैंने। हाँ जी। ये हाजल हाजल बैत हाजल बनी शाहजला हाजिल बिन्तु तालिबतु। चलिए आपका बेबी रो रहा है आपका? हाँ जी, मुझसे चीजें खींच रहा है, मुझे कहता है पेन दो मुझे। अच्छा उस्तादा जी मैं कर लूं? हाँ चलिए आप कर ले, जिनके बच्चे हैं फिर वो थोड़ा सा पेशेंट रखें और सुने गौर से, ठीक है? चलिए पढ़े। हाजिल बिन्तु तालिबतुन इस्मुहा ज़ैनबु। मीनिंग भी करें। हाजिल बिन्तु, ये लड़की, तालिबतुन तालिब इल्म है, तालिबा है, तालिब इल्म तो मर्द होता है ना, लड़का होता है ना, तो क्या करेंगे हम? ये लड़की एक तालिबा है, अब तालिबा ही बोल देना, ठीक है? इस्मुहा इसका नाम, ज़ैनबु ज़ैनब है, इसका नाम यानी ज़ैनब का, ये बिन्त का नाम, ठीक है? लड़की का नाम, तो वहाँ की ज़मीर बिन्त की तरफ जा रही। अब आगे पढ़िए। मुहम्मदुन तबीबुन, मोहम्मद डॉक्टर है, वब्नुहु और उसका बेटा, मुहन्दिसुन इंजीनियर है। आगे। हाजर रजुलु ताजिरुन कबीरुन, ये शख्स बड़ा ताजिर है, इस्मुहु अब्दुल्ला, उसका नाम अब्दुल्ला है, ठीक है? आमिना तू फिल गुरफती, आमिना कमरे में है, व उम्मुहा
اور اس کی ماں فی المطبخی کچن میں ہے. عائشہ تو طبیبتن عائشہ ڈاکٹر ہے. و اختہا اور اس کی بہن ممرضۃ نرس ہے. ٹھیک ہے. خرج محمد محمد نکلا من الفصلی کمرہ کلاس روم سے. وہ خرج معاہو اور اس کے ساتھ نکلا زمیلو ہو اس کا ہم جماعت کلاس میٹ. ٹھیک ہے چلیے ماشاءاللہ بہت اچھا. اچھا ابھی وہ کیا کہہ رہے ہیں اس کو ذرا سا پڑھ سکتی ہیں؟ ہاتھی خمسطہ نہیں پڑھ سکتی تو بتا دیں میں پڑھ دیتی. میں کوشش کرتی ہوں استاذہ. ہاتھی خمسطہ اسئلۃ و اجوبۃ کل مثال آتی. ہاتھی کا مطلب ہوتا ہے میک برنگ. ٹھیک ہے نا. خمسطہ اسئلۃ و اجوبۃ 5 سوال اور ان کے جواب 5 سوال اور جواب بنانے. کل مثالی مانند مثال کے اللاتی جو نیچے مثالیں آ رہی ہیں. 2 مثالیں آ رہی ہیں. اللاتی کی جمع کیا ہوتی ہے اللاذی. اللاتی کی جمع کیا ہوتی ہے اللاتی. یہاں پہ بہرحال اس کو تو اتنا مسئلہ نہیں ہے. اچھا اب یہ سوال ہے آئندہ کا قلم. اب جواب کیا ہے نعم عندی قلم. ابھی آپ نے اسی طرح کے 5 سوال بنانے ہیں. آپ نے کیا کرنا ہے آئندہ کا یہاں پہ ورڈ چینج کرنا ہے بس اور پھر جواب بھی دینا ہے. نعم میں جواب دینا ہے آپ نے. ٹھیک ہے بنائیے آئندہ کا. استاذہ جی میرے سے شاید نہ بن سکے کیونکہ میری پچھلی کلاس بھی مل جائے گی. نہیں آپ ایسے کریں نا. نہیں ایسے نہ کریں نا. میں یہاں پہ ہوں. قلم ان کی بعد مندیل کچھ بھی کوئی بھی جو ورڈ آتے ہیں. کتاب ان لگا لیں. جو ورڈ آپ کو آتا ہے وہ لگا لیں. کہ آپ کے پاس کتاب ہے. آئندہ کا دفتر کیا آپ کے پاس کاپی ہے. آئندہ کا مندیل کیا آپ کے پاس رومال ہے. پھر جواب بھی یہاں پہ لکھا ہوا ہے ویسے ہی جواب دینا ہے. نعم عندی کتاب نعم عندی مندیل نعم عندی دفتر. چل کوشش کرنے میں کوئی عرض نہیں. آپ نے یہ صرف ورڈ چینج کرنا ہے. صرف یہ ورڈ چینج کرنا ہے آپ نے. چل آئندہ کا کتاب کیا تمہارے پاس ایک کتاب ہے. نعم ہاں. عندی میرے پاس کتاب ہے. بس اتنی سی بات ہے. بس یہاں پہ ورڈ چینج کرنا ہے وہاں پہ چینج کرنا. آئندہ کا کرسیون آئندہ کا کرسیون نعم عندی کرسیون کیوں بولتے ہیں آپ یون بولا کریں. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد ایک اور ورڈ لگائیے. 5 کوسچن بنانے ہیں. آئندہ کا نظیفن نظیفن تو ایڈجیکٹیو ہے نا. ایڈجیکٹیو نہیں لگانا ناؤن لگانا ہے. آئندہ کا دفترون نہیں مقصور بھی ایڈجیکٹیو ہے نا. آئندہ کا دفترون نعم عندی دفترون. آگے 1-2 اور بنا لیں بس ہمت کریں. آئندہ کا مندیل کیا ہوتا ہے رومال ہوتا ہے. آئندہ کا مندیل نعم عندی مندیل. ٹھیک ہے. ایک اور بنانا ہے بس. کوئی لفظ ڈھونڈے جو آپ نے پڑھے ہوئے ہیں ان میں سے کوئی ایک ورڈ لیں. آئندہ کا قمیصن آئندہ کا قمیصن نعم عندی قمیصن. تو اتنے سارے ورڈ آپ نے پڑھے آپ کو یاد نہیں آ رہے. تو یہاں پہ آپ نے بیسیکلی ناؤن لگانا ہے. ایڈجیکٹیو نہیں لگانا. جی ایڈجیکٹیو نہیں لگانا. کسی چیز ایسی چیز لگانی جس کا نام ہو وہ. ٹھیک ہے. تو قلم. اب یہاں پر بھی اسی طرح سے آپ نے بنانا. لیکن نیکسٹ سسٹر جو ہیں وہ کون آئیں گی آ جائیں جنہوں نے پڑھیے. ہاتھی خمسطہ اسئلۃ و اجوبۃ کل مثال الآتی.
Make 5 questions with their answers on this pattern. عندك قلم لا ما عندي قلم. عندك دراجة لا ما عندي دراجة. दर्राजतुन, दर्रा उसके ऊपर रा के ऊपर ना तशदीद आती है, दर्राजतुन, रा के आगे अलिफ भी है, दर्राजतुन, عندي आगे عندك سيارة لا सयारतुन, لا ما عندي سيارة. सयारतुन, आगे عندك دفتر لا ما عندي دفتر. 3 हो गए, 4 हो गए. عندك قميص لا ما عندي قميص. बस वर्ड लगाना है, कोई भी जुमला यहाँ भी वर्ड लगाना है और फिर यहाँ भी लगाना है, सेम वर्ड, मुश्किल नहीं है. अब ला जब ला लगाएंगे तो बाद में माँ भी लगाएंगे. वहां पे आपने नाम लगाया था तो माँ नहीं लगाया था. ठीक है. عندك سرير لا عندي سرير. لا ما عندي سرير. لا ما عندي سرير. تو اندی کیوں لگا رہے ہیں, لا ما لی کیوں نہیں لگا رہے؟ اندی لی اس لیے نہیں لگا رہے کیونکہ یہاں پہ اندکا آیا تو یہاں پہ اندی لگائیں گے. ہاں بالکل یہی بات ہے. اور دوسری یہ بات ہے کہ یہ آبجیکٹس ہیں, آبجیکٹس کے لیے اندا آ رہا ہے نا. صحیح. جی جی. اگر یہاں پہ ہوتا کیا کہتے ہیں, اللہ کا اخن, اللہ کا اختن, تو وہ پرسن ہوتے ہیں اختن, اور وہ تو اس کے لیے پھر اللہ کا یوز ہوتا ہے. پھر جواب میں بھی لی بولیں گے. اللہ کا اختن, اللہ کا اختن. جی. نعم لی اختن واحدتن. نعم لی اختن واحدتن. تو جتنا بولیں گے, جتنا پڑھیں گے اتنا اچھا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر کسی کو پکڑ کے پڑھاتے ہیں تو اور بھی زیادہ فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے نا. چلیں اب آگے ہم کرتے ہیں یہ والا. صوفیہ آپ پڑھیں گی آگے اس کو, یا کوئی اور جس نے ابھی تک نہیں پڑھا؟ مجھے نہیں پتا, میں تو نام بولتی ہوں تو آتے ہیں. کوئی اور آنا چاہتے ہیں؟ چلیے پڑھیے صوفیہ. یہ والا الاسماء الآتیہ الی المتکلم والمخاطب والغائب کما ہوا موضح فی المثال. اچھا اب میں پڑھتی ہوں, آپ اس کو دیکھیں. آپ نے صحیح پڑھا ہے لیکن کہیں کہیں غلطی کی ہے, سنیے گا. ادف, ٹھیک ہے نا. اب یہاں پہ بھی سکون آ رہا ہے, اور جہاں پہ آپ نے ملانا ہے وہاں پہ بھی سکون آ رہا ہے. لام سے ملانا ہے نا جی, تو لام پہ بھی سکون ہے. ٹھیک ہے, دونوں پہ سکون ہے. آپ کیا کریں گے, جب 2 سکون اکٹھے ہوتے ہیں تو عربی میں بہت برے سمجھے جاتے ہیں. 2 الف بھی اور 2 سکون بھی, یہ دونوں پڑھنے بہت مشکل ہو جاتے ہیں. 2 الف اور 2 سکون. تو پھر ہم کیا کرتے ہیں, پہلے والے سکون کو زیر دے دیتے ہیں. تو آپ نے زیر نہیں دی. رول پڑھانے کا کیا فائدہ جب آپ اپلائی نہیں. ادفل اسماء الآتیہ, یہ آپ نے صحیح پڑھا تھا. الا, اب یہاں پہ آپ نے غلطی کی تھی. الا المتکلمی, تشدید کے نیچے تھا نا, متکلمی. اچھا اب یہ تشدید کے نیچے ہو تو کسرہ ہوتا ہے. آپ نے اس کو پڑھا تھا الی المتکلمی. اب وہ دیکھیں آپ کے منہ سے نہیں نکل رہا تھا متکلم. جب آپ غلط پڑھتے تو منہ سے نہیں نکلتا. نہیں, متکلم ہی پڑھا تھا کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ زیر لگاؤں یا پیش لگاؤں. بھائی تشدید کے نیچے تو زیر ہی لگے گا نا, تشدید کے اوپر ہوگا تو زبر لگے گا. صحیح, ایسے ہی وہ سمجھ نہیں آ رہا, دکھائی نہیں دے رہا تھا. متکلمی تھوڑا سا آپ اس کو نظر نہ آئے, تھوڑا سا آپ ہاتھ مارے, سیل فون پہ ہیں تو بڑا کرتے ہیں. ویسے تو کلاس لینے کا طریقہ لیپ ٹاپ ہوتا ہے, لیکن اگر آپ سیل فون پہ بھی دے رہی ہیں تھوڑا سا اسکرین میں اس کو کر لیں. جب آپ پکچر دیکھتی ہیں تب بھی تو آپ اس کو بڑا کر کے دیکھتی ہیں نا پکچر کو, ہے نا. چھوٹی تو نہیں دیکھ لیتی, بڑی کرتی ہیں, پھر آپ انلارج کر کے دیکھتی ہیں. والمخاطبی والغائبی کما ہوا مودہ. اب مودہ کیوں ہے, تشدید کے اوپر زبر ہے.
تشدید جی کے جی اوپر زبر ہے مودہن، یہاں پہ زبر ہے یہ، ٹھیک ہے، تشدید کے اوپر ہے تو زبر ہے. فل مثالی، مثالی، ٹھیک ہے، مثال میں. اس میں بہت سارے لفظ تو آپ کے اردو کے آپ سب جانتی ہیں، آتی بھی آپ کی ایون اردو میں آتا ہے، جی جی آتی بھی عطیت. اردو میں. ہاں تو آتیتن ہو گیا، یہ لڑکی کے لیے ہے کیونکہ اسما جو ہے وہ مؤنث ہوتے ہیں. المتکلم، متکلم جو ہوتا ہے وہ کلام کرنے والا ہوتا ہے. مخاطب کا لفظ اردو میں آتا ہے، مخاطب. غائب بھی آتا ہے، ٹھیک ہے. کمپلیٹ مودہن بھی آتا ہے، واضح کیا گیا ہے. مودہن واضح سے ہے، واضح اردو میں بولتے ہیں نا، واضح کا لفظ ہے. تو آپ غور کیا کریں پھر آپ کو جلدی یاد ہو. اب آگے پڑھیے. کمپلیٹ دا فالوئنگ. complete the following on this pattern. بیت، بیتی میرا گھر، بیتو کا تمہارا گھر، بیتو اس کا گھر، بیتو اس مؤنث کا گھر. ایک منٹ. قلم، جی قلم، قلم، ایک قلم. ہاذا قلمی، یہ میرا قلم ہے. ہاذا قلم کا، یہ تمہارا قلم ہے. ہاذا قلم ہو، یہ اس کا قلم ہے. ہاذا قلمھا، یہ اس مؤنث کا قلم ہے، یعنی لڑکی. اچھا ابھی آپ نے اسی طرح بنانا ہے، ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے آپ کیا کہیں گے؟ کتابن. پھر کیا کہیں گے؟ مائی کتابن بک، ایک مائی کتاب. بک، یور بک، ہز بک، ہر بک. یہ چار آپ نے ورڈ بنانے. چلیے بنائیے. کتابن ابک، کتابہ کتابی، کتابی، کتابی مائی بک، کتابہ ہز بک، کتاب کا نہیں کتابوں کا ہے پہلے، کتابہ ہز بک. پہلے کتابوں کا ہے. اوکے، کتاب کا یور بک، کتابہ ہز، کتابہ ہر بک. کتابہ ہز بک اور کتابہ ہر بک. سریر a bed، سریری my bed، سریر کا your bed، سریر his bed، سریرہا her bed. اسم، آپ دیکھیں یہاں پہ با پہ سب پہ پیش 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 آئی ہے، دیکھیے با پہ پیش 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 سب پہ آ رہی ہے، بٹ یہاں پر آپ کی با جو تھی اس کے نیچے کسرہ آ رہا ہے. کتابی کیوں کسرہ آ رہا ہے یہاں؟ کیوں پیش نہیں آئی یہاں بھی؟ تو یا متکلم کی وجہ سے، یا متکلم کی وجہ سے کسرہ. یا جب بھی آتی ہے وہ پیش کو، اصل میں تو کتابوں ہی تھا، جی جی ٹھیک ہے، اس نے یا نے کیا کیا؟ اس پیش کو کھینچ کے نیچے کسرہ بنا لیا. اچھا آگے. اسمو، اسمن، a name، اسمی my name، اسمکا your name، اسمہ his name، and اسمہا her name. Good. Number 2. مندیل a handkerchief، مندیلی my handkerchief، مندیلکا your handkerchief، مندیلہ his handkerchief، مندیلہا her handkerchief. ابن a son، ابنی my son، ابنکا your son، ابنہ his son، ابنہا her son. سیارتن کار، سیارتی my car، سیارتکا your car، سیارتہ his car، سیارتہا her car. مفتاحن، مفتاحن کا مطلب سے ایپل ہوتا ہے، چابی ایک ہوتا سے وہ مفتاحن ایک چابی. ابھی ایک نے آپ نے ابھی آپ نے ایک لفظ بولتے نا فتح، فتح بولا تھا. یہ فتح، یہ فتح سے ہی بنا ہوا ہے. ٹھیک، یہ فاتح ہا سے بنا ہوا ہے، اس کے روٹ ورڈ جو ہے فاتح فتح سے بنا ہوا ہے. اوکے. تو اب یہ مفتاح ان کیا چابی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اچھا آپ نے جو بولا تھا لفظ جو ایپل ہوتا ہے اس کے لیے کیا لفظ ہوتا ہے؟ آپ یاد کریں تھوڑا سا. کچھ ایسا ہی تھا، کچھ تفاحن ایسا ہی تھا بس. التفاح لذیذ، دیکھیں نا الف لام لگائیں گے تو التفاح مبتدا بن جائے گا، الف لام لگا کے التفاح لذیذ ہو جائے گا. مفتاح کا دیکھیں فا اگر تا کی جگہ رکھتے تا فا کی جگہ رکھتے وہ نہیں، وہ تا شروع میں آ رہی ہے نا، مڈل میں تو نہیں آ رہی نا، اسی وجہ سے تھوڑا سا.
کوئی بات نہیں چلے ابھی آپ کو یاد رہے گا انشاءاللہ. مفتاحن جو ہوتا ہے نا یہ فاتحہ سے ہے. فاتحہ سورۃ فاتحہ نہیں ہے. جی جی جی. ہاں تو وہ کیا ہے, وہ بھی قرآن کو جب کھولتے ہیں تو آگے پہلی سورہ وہی آتی ہے نا. وہ یعنی وہ قرآن کی ہے. قرآن تو شروع ہو رہا ہے سورۃ البقرہ سے. سورۃ الفاتحہ تو کھولنے والی ہے نا. ہاں اور جو فتح ہوتا ہے, فتح کا کیسے میننگ کھولنے والا ہو سکتا ہے؟ کیسے کھولنے والا ہو سکتا ہے؟ اب جب پرانے زمانے کی بات ہے کہ جب جنگیں ہوتی تھیں تو جب لوگ سٹی پر حملہ کرتے تھے تو سٹی والوں نے کیا کیا ہوتا, چاروں طرف ایک وہ بنایا ہوتا تھا, قلعے, مطلب شہر کی باؤنڈری بنائی ہوتی تھی پوری سٹی, اور اس کا ایک گیٹ ہوتا تھا. اور یہ کیوں باؤنڈری بناتے تھے؟ تاکہ دشمن ہمارے اوپر حملہ نہ کر سکے. مضبوط دیواریں ہوتی تھی شہر کے چاروں, لیکن شہر میں داخل ہونے کے لیے گیٹ بھی ہوتا تھا نا. تو جب کنٹری کو فتح کر لیتے تھے لوگ, اس کو فتح کر لیتے تھے تو وہ پھر وہ گیٹ کو کھول کے اندر داخل ہوتے تھے نا. گیٹ کو کھول لیتے تھے, اس کا مطلب فتح ہو گئی. جب تک گیٹ اندر سے بند رہے گا فتح نہیں ہوگی. جب آپ گیٹ کو کھول لیتے ہیں تو پھر آپ فتح حاصل کر لیتے کنٹری پہ, اور آپ اندر چلے جاتے ہیں. جب دروازہ آپ نے کھول لیا تو آپ نے فتح کر لیا. تو فتح کا اس طرح میننگ نکلتا ہے کھولنے سے. فاتحہ کا بیسیکلی میننگ کیا ہے؟ کھولنا. تو پھر جب ہم کہتے ہیں نا فلاں کنٹری کو فتح کر لیا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا گیٹ کھول کے اندر داخل ہو گئے. اوکے صحیح ہے. چلیں اوکے. مفتاحن کی مفتاحی مائی کی, کا یور کی, مفتاح ہس کی, مفتاح ہا ہر کی. ید ہینڈ, یدی مائی ہینڈ, یدی کا یور ہینڈ, یدہ یور ہینڈ, ہز ہینڈ, یدہا ہر ہینڈ. یدی کا آپ نے بولا ہے نا, اس کو صحیح کریں. کسرہ کیوں لگایا یہاں پر آپ نے؟ یدی کا مجھے تو یہ لگا کسرہ آئے گا. کیوں آئے گا؟ یدو کا سوری. یہ دیکھیں یہاں پہ دو پیش لگائے نا, تو آپ نے مضاف بنانا ہے تو ایک پیش کو گرا دینا ہے بس. جب آپ ان ورڈز کو مضاف بنائیں گے تو تنوین تو نہیں لگائیں گے نا. ٹھیک ہے. ایک پیش لگائیں گے نا تو آگے ضمیر لگا دیں گے. تو یہ مرکب اضافی ہے نا, پوزیسو پوزیشن کی بات ہے. تمہارا ہاتھ, میرا ہاتھ, اس کا ہاتھ, اس لڑکی کا ہاتھ, ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے کہ آپ نے پیشی لگانا ہے. زیر لگانے کی کوئی وجہ ہوتی ہے نا, ایسی تو زیر نہیں لگا دیتے. دو سچویشن, یا تو مرکب جاری ہو یا مضاف مضاف الیہ. ہاں تو بس وہی وجہ ہوتی ہیں, اور تو کوئی نہیں. تو یہاں پہ تو کوئی پیچھے حرف جر نہیں آ رہا یدو سے پہلے جو آپ نے یدی بنا دیا, یا مضاف نہیں آ رہا جو آپ نے یدی بنا دیا. بس وہ پڑھنے میں نا آپ کو تھوڑا آسان لگا کہ چلو یدی کا بول دیتی ہوں, یدو کا شاید آپ کو مشکل لگا. یہی بات ہے, پڑھنے میں تھوڑا سا ایزی لگا تھا, لیکن عربی جیسے ہوتے ہیں عربیوں کو یہ پڑھنے میں شاید نہیں آسان لگا ہوگا, ہے نا. وہ رول ہے شاید. ہاں نہیں, وہ ہر رول کے پیچھے ایک وجہ ہوتی ہے نا, ایسی تو رول نہیں بن جاتے. ہر کسرہ جب بھی آپ لگاتے ہیں تو اس کے پیچھے کوئی ریزن ہے. جب زبر لگاتے ہیں کسی لفظ کے اوپر, اس کے نیچے دیکھیں بیسیکلی کیا ہوتا ہے آپ کا دمے کے ساتھ ہوتا ہے. نون جب پیدا ہوتا ہے نا, جب بورن ہوتا ہے تو اس پہ دمہ ہوتا ہے, بلکہ تنوین ہوتی ہے. دمہ بھی نہیں ہوتی, دمہ تنوین ہوتی ہے. پھر جب الف لام لگا تو ایک پیش آئی ہے نا, ہے نا, اللہ ہو گیا. اب جب آپ اس کے نیچے زیر کریں گی تو اس کی کوئی وجہ ہوگی نا. الف لام لگا تو ایک پیش ہو گیا, اب زیر دینی ہے تو اس کی بھی کوئی وجہ ہوگی. تو پھر من لگا دیں گے, من اللہ, کوئی بھی حرف جر لگائیں گے نا, بسم اللہ. جی ہاں بسم اللہ. اچھا اب اللہ ہی کے نیچے آپ نے من لگایا, اللہ ہی ہو گیا. اب من اللہ ہو نہیں پڑھ سکتے کیونکہ پڑھ ہی نہیں سکیں گی آپ. من اللہ ہو برا بھی لگتا ہے, من اللہ ہی ہوتا ہے. اسی طرح سے آپ کا کتاب اللہ ہو نہیں ہوتا, کیا ہوتا ہے؟ کتاب اللہ. کتاب پھر اللہ. اس کتاب کے نیچے آپ زیر کیوں لگا رہی ہیں؟ کتاب اللہ ہی, اس کے نیچے زیر لگائے نا, اس کے نیچے وجہ ہے زیر لگانے کی. اس کی تو کوئی وجہ ہی نہیں ہے نا زیر لگانے کی. ہاں اگر آپ اس کے پیچھے فی لگا دیتی ہیں
تو پھر وجہ بن جائے گی, ریزن بن جائے گی, آپ پھر فی کتاب اللہ ہی کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے, ابھی نہیں کر سکتی, جب فی نہیں لگا ہوا تو آپ کو کتاب اللہ ہی پڑھنا ہے, آپ زیر نہیں لگا سکتی. تو یہاں پہ زیر آنے کی وجہ جو ہے یہ مضاف آ رہا ہے پیچھے, یہاں پہ زیر آنے کی وجہ یا من آ رہا ہے, اور یہاں پہ کتابوں کے پیچھے کچھ نہیں ہے. جب آپ فی لگائیں گی تو فی کتاب اللہ نہیں پڑھیں گی, فی کتاب باللہ ہی پڑھیں گی. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے یہ ہوتا ہے. آپ ہر جگہ زیر نہیں لگا سکتے کہ چلو یہاں مجھے آسانی لگ رہی تھی تو میں زیر لگا دوں, نہیں, آسانی کے لیے پیچھے ریزن بھی ہونی چاہیے. صحیح ہے, چلیے اب آگے تھوڑے سے ورڈ ہیں, ان کو پڑھ لیں. میرے خیال میں کافی لیسن ہے, ایک سبق اور بنے گا ہمارا. تو ہماری کلاس کا ٹائم بھی اوور ہو گیا. اوور کا مطلب یہ ہے کہ اس سے زیادہ آپ پڑھ نہیں سکتے, تو پھر ہم اس کو نیکسٹ بھی لیسن بنائیں گے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ تعالی اس کو آپ اچھی طرح ایبزارو کریں جو پیچھے ہے. ہم نے پڑھا پارٹ اے, ریکارڈنگ بھی سنیں اور خود سے پڑھیں, اونچی آواز میں پڑھیں. جب تک آپ اونچی آواز میں نہیں پڑھیں گے نا تو آپ کو عربی نہیں آئے گی. قرآن مجید کو بھی اونچی آواز میں پڑھنے کا حکم ہے. کچھ لوگ تو پڑھتے ہی نہیں ہے, زبان بس وہ دل میں پڑھتے رہتے ہیں قرآن. اب یہ پتہ نہیں کیسی پڑھائی ہے, مجھے سمجھ نہیں آتی. کچھ لوگ دل میں ہی نا, ہونٹ بھی ذرا ذرا سے ہل رہے ہوتے ہیں, اور وہ خود کو بھی کانوں, اتنی آواز ہونی چاہیے قرآن پڑھتے ہوئے کہ آپ کے کانوں میں آواز آئے. سمجھ آئیے بات؟ آپ کے کانوں میں تو آواز آئے نا, دوسروں کو سنانا ضروری نہیں ہے, لیکن آپ کے کانوں میں آواز آنی چاہیے. صحیح ہے, تو اس طرح کر کے قرآن پڑھتے ہیں. اسی طرح باقی چیزیں بھی پڑھیں اور انشاءاللہ فائدہ ہوگا. چلیے ٹھیک ہے, دعا کر لیں. کوئی کویسچن اینی؟ 1.25 گھنٹے کی کلاس ہو گئی. کسی کا کوئی کویسچن نہیں ہے؟ چلیں پھر دعا کر لیتے ہیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم آمین یا وعلیکم رب العالمین. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ. اللہ اللہ حافظ. حافظ. اللہ حافظ.